مکمل ناول سگنل ایشوز از قلم ہانیہ نور اسد۔ واللہ اگر لیٹ ہو گئی نا تو امی میری ہڈیوں کا چکنا چور کر دیں گی۔ محمل نے جلدی جلدی ٹھنڈی یخ آئس کریم حلق سے نیچے اتارتے ہوئے کہا تھا، تمہاری ہڈیاں توڑنے میں زحمت نہیں ہوگی پھوپھی محترمہ کو، کیونکہ تم آلریڈی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو۔ حفصہ نے آرام سے اپنی آئس کریم کھاتے ہوئے کہا تھا۔ نہ ڈراؤ بچی کو یار حفصہ، یہ مر گئی تو ہم اپنی گینگ کی چوتھی بندی کہاں سے لائیں گے؟ مہلکہ نے مصنوعی تعصب سے کہا تھا، ہم اسی محرومہ کا جنازہ ساتھ ساتھ گھسیٹتے رہیں گے، ڈونٹ وری۔ آیت نے فوراً مسئلہ حل کر دیا تھا۔ وہ چاروں آج پھر کالج بنک کر کے آئس کریم پارلر آئی ہوئی تھیں۔ یہ اب ان کا روز کا معمول ہو چکا تھا، اور یہ آئیڈیا سراسر حفصہ صاحبہ کا ہوتا تھا، جن کے والدین اور بڑے بھائی نے انہیں سر چڑھا رکھا تھا۔ حفصہ اپنے نام کی طرح بہت بہادر تھی، ہر سچویشن سنبھال لینے والی، گوری رنگت پر خوبصورت نقوش، ڈارک براؤن آنکھیں اور کندھوں سے نیچے آتی ڈارک براؤن بال۔ وہ ایک دبلی پتلی خوبصورت سی ٹام بوائے ٹائپ کی لڑکی تھی جو سیکنڈ ایئر پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ دوسرے نمبر پر آتی تھی سب سے منہ پھٹ اور نکچڑی محمل۔ محمل کو پوری دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا پسندیدہ کام تھا لوگوں سے الگ تھلگ رہنا، اور خاص طور پر اپنے خاندان والوں سے۔ محمل ایک دراز قد نیلی آنکھوں والی لڑکی تھی جس کی آنکھیں بہت اٹریکٹیو تھیں۔ بال لائٹ براؤن تھے جو ہر وقت کمر پر جھولتے رہتے تھے۔ اس کے سر پر ہر وقت اپنی ماں کے خوف کا بھوت سوار رہتا تھا، کیونکہ اس کی امی بہت سخت مزاج تھیں۔ تیسرے نمبر پر آتی تھی مس مہلکہ، اپنے نام کی طرح الگ اور منفرد، کم گو اور نرم مزاج، سیاہ پرکشش آنکھوں والی، جس کے لمبے بال اس کی پرسنالٹی پر بہت سوٹ کرتے تھے۔ مہلکہ کافی کول تھی، لیکن اسے سب سے زیادہ تب چڑھتی تھی جب ایک موصوف اسے جنت جنت کہہ کر پکارتے تھے۔ آخر پر آتی تھی مس آیت۔ آیت عمیر اپنے والدین کی اکلوتی کاہل، کامچور، نکمی اور ڈرپوک اولاد۔ تیز ہوا کا جھونکا آتا تو یہ محترمہ بے ہوش ہو جاتی تھیں، زبان ان کے منہ سے غائب رہتی تھی، پر کبھی کبھی اتنا بولتی کہ سننے والے کے کان ہی سن ہو جاتے۔ آیت دکھنے میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو تھی۔ اس کا رنگ سانولی گندم سا تھا، لیکن سیاہ آنکھیں اسے اس قدر مروب بناتی تھی کہ اس پر سے نظر نہیں ہٹتی تھی۔ اس کے بال بھی مہلکہ کی طرح بہت خوبصورت تھے۔ خدا کے واسطے اسی سال گھر واپس چل لو، میری امی زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ محمل کو پھر دورہ پڑا تھا۔ یہ جو بار بار تمہیں کرنٹ کے جھٹکے لگ رہے ہیں نا محمل، ان پر قابو رکھو، تمہاری وجہ سے یہ آیت ڈر جائے گی، اور میرا بالکل موڈ نہیں ہے اس کے آنسو پوچھنے کا۔ حفصہ نے ایک بڑا سا بائٹ لیا اور آئس کریم ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب تو مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، آیت نے مدھم سے احتجاج کیا تھا۔ ویسے تم لوگوں کو آج ہی کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ پہلے کہاں ہوتا ہے تم لوگوں کا یہ ڈر؟ مہلکہ نے سوال کیا تھا، کیونکہ آج گارڈ نے ہمیں کالج سے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بڑے آرام سے سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ وٹ؟ وہ تینوں ایک ساتھ چلائی تھیں۔ ہاں یار، اور یہ بات میں اگر تم لوگوں کو پہلے بتاتی تو تم لوگ کبھی بھی نہ آتی۔ اب تو ایک ماہ کے لیے تم ساری قید ہونے والی ہو، محمل نے افسوس سے کہا۔ کل پہلا روزہ تھا، اسی لحاظ سے یہ ان کی اس ماہ کی آخری عیاشی تھی۔ محمل خدا پوچھے تمہیں۔ آیت کی آنکھیں بھر آئی تھیں، اسے ابھی سے اپنی امی کی جھڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ ڈونٹ وری یار، حفصہ ہے تو ٹینشن کی کیا بات ہے؟ ہم سب تو آج اردو بازار گئے تھے کتابیں لینے، اب رمضان میں کون بار بار بک سٹالز کے چکر لگائے گا، اس لیے ہم نے سوچا کہ جا کر کتابیں لے آتے ہیں۔ اور اب تم لوگوں کا اگلا سوال ہوگا کہ کتابیں کہاں ہیں، تو جلدی اٹھو، لائبریری سے کچھ کتابیں لے لیتے ہیں۔ حفصہ نے فوراً ہی مسئلہ حل کر دیا تھا، ہر بار کی طرح سچویشن سنبھال لی تھی۔ واہ حفصہ، تو بالکل اپنے نام جیسی ہے، شیرنی۔ محمل کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ بس اب مکھن اندر رکھو اور اٹھو، لائبریری کو دوڑیں، حفصہ نے کہا، اور یہ قافلہ لائبریری کی طرف چل دیا تھا۔ چھوٹے سارا سامان اوپننگ سیریمنی میں ہی نکل جانا ہے، پھر پورے ماہ رمضان ہم یہاں بیٹھ کر مکھیاں ماریں گے۔ ببلو آدھے گھنٹے سے منع کر رہا تھا کہ کل ہونے والی اوپننگ سیریمنی پر اتنا خرچہ نہ کرے، پر وہ کسی کے سننے والوں میں سے نہیں تھا۔ ببلو چچا، آپ کو میں صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ آپ میرے ابا حضور کے کلاس فیلو تھے، ورنہ میں آپ کو ابھی اسی وقت یہاں سے چلتا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس نے بڑی سنجیدگی سے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا تھا۔ بتاؤں گا پاشا کو کہ اس کا بیٹا کیسے میرے کو دھمکیاں لگا رہا تھا، ببلو نے پان چباتے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھمکی دی تھی۔ فار گاڈ سیک ببلو چاچا، یہ پان وان رمضان میں میرے سامنے مت کھائیے گا، مجھے وامٹس ہو جائیں گے اور خامخواہ روزہ خراب ہو جائے گا، اس نے برا سا منہ بنا کر کہا تھا۔ ایکسکیوز می میاں شہیر پاشا، تمہارا باپ بھی تمہاری عمر میں میرے ساتھ یہی اعلیٰ پان کھاتا تھا، دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ببلو نے کہا تھا۔ ببلو ایک بھاری بھرکم قسم کا ملنگ ٹائپ بندہ تھا جو پاشا صاحب کا جگری یار تھا۔ پاشا صاحب نے پڑھ لکھ کر ترقی کر لی تھی، جبکہ ببلو چٹا ان پڑھ تھا۔ آباد پاشا کا شہر میں ایک بڑا ریسٹورنٹ تھا جس کی برانچ ان کے بیٹے شہیر پاشا نے تعمیر کروائی تھی، اور کل پہلے روزے کی افطاری اوپننگ سیریمنی تھی۔ اس نے رمضان کے لیے ریٹ بالکل گرا دیے تھے اور مستحقین کے لیے الگ سے انتظام کروا رکھا تھا۔ وہ کافی سیریس بندہ تھا، پر دل کا بہت اچھا تھا۔ دراز قد، ہینڈسم اور پرکشش، آنکھوں کا رنگ بہت پیارا تھا، سرمئی اور نیلے رنگ سے مل کر بنا ہوا
ایک خوبصورت سا رنگ جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا. اکثر لوگ کہتے تھے کہ وہ آنکھوں کا رنگ بدلتا ہے. اس میں اس کے والد کی جھلک نظر آتی تھی. ہر کوئی اسے بہت متاثر تھا. اسے گندگی اور زیادہ بولنے سے سخت نفرت تھی اور یہی دو عادتیں ببلو میں کوٹ کوٹ کے بھری تھیں. وہ دونوں ابھی شہیر کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ببلو کے ساتھ شہیر گھنٹے سے سر کھپا رہا تھا. ببلو چاچا دیکھیں مجھے بہت کام ہے، پلیز آپ جائیں یہاں سے. شہیر ابھی بول ہی رہا تھا کہ آفس کا دروازہ نوک کر کے کوئی اندر داخل ہوا تھا. شہیر جیسے باڈی اور ہائٹ، پرکشش سیاہ آنکھیں اور ماتھے پر آئے سیاہ بال، وہ شہیر کا بیسٹ فرینڈ تھا. CEO مومن ارسلان، ایک جانا مانا بزنس مین. السلام علیکم. مومن نے بڑے مؤدب انداز میں ببلو چاچا کو سلام کیا تھا. وعلیکم السلام، کیسے ہو میاں؟ غریبوں کے آشیانے کے راؤنڈ لگ رہے ہیں، خیریت ہے؟ ببلو چاچا نے کہا تھا. جی، شہیر کو مبارکباد پیش کرنے آیا تھا. مومن نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا گلدستہ شہیر کے ٹیبل پر رکھا تھا. شہیر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ضبط کرنے کا اشارہ کیا. ببلو چاچا سے کئی بار مومن مل چکا تھا اور وہ شہیر کا یونیورسٹی فرینڈ تھا. اوکے، دو مبارک ہے، میں چلا پھر. شہیر پاشا کے جان میں جان آئی تھی یہ سن کر. ببلو چاچا جا رہے ہیں؟ یہ کیا شہد تمہارے ببلو چاچا؟ مومن کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا. قیامت کی نشانی انہیں محمل کہتی ہے اور اللہ کا قہر حفصہ کہتی ہے، اور میرے نزدیک ان دونوں کا مکسچر ہے یہ. شہیر نے گہری سانس لی تھی. مومن کا کہکہ بلند ہوا تھا. اسے واقعی شہیر پر ترس آ رہا تھا جسے ان کے ساتھ اب ساری عمر اس ریسٹورنٹ میں کام کرنا تھا. کیسے رہو گے ان کے ساتھ؟ مومن نے پوچھا تھا. اف، کیا ہو سکتا ہے، میرا بس چلے تو انہیں دبئی میں ایک ریسٹورنٹ میں کھڑا کر دوں، خود سے کوسوں دور. شہیر نے کہا تھا. تاکہ دوسرے دن ان کا ریسٹورنٹ گرا دیا جائے. مومن نے ہنس کر کہا تھا. میں تو اس قدر عاجز آیا ہوا ہوں کہ بتا نہیں سکتا. یہاں یہ پکائیں گے اور گھر میں ان کی 2 چیلیاں. شہیر نے سر پکڑ لیا تھا. ان کی بیٹیاں بھی ہیں؟ مومن نے پوچھا تھا. میری بہن محمل اور میری پھوپھو اور ماموں کی بیٹی حفصہ، ان دونوں کو ببلو چاچا نے گھٹی دی تھی اور دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئی تھی. اور ببلو چاچا ہاسپٹل پہنچ گئے تھے اور ابا سے فرمائش کر کے گھٹی دے ڈالی تھی. اب سارا دن حفصہ اور محمل ان کی گھٹی کے زیر اثر گھر کو سر پر اٹھا کر رکھتی ہیں. محمل نیچے ہو تو حفصہ بھی نیچے آ جاتی ہے، حفصہ اوپر جائے تو محمل بھی ساتھ. اور ایک اور بری بات، حفصہ کا بھائی اف اتنا بری سنگنگ کرتا ہے کہ تم ڈوریمون کارٹون والے جہان کی مثال لے لو. امی ابو پھوپھو اور پھوپھا وہ بھی ان کے ساتھ رہ کر پاگل ہو گئے ہیں. ہر وقت اس کے پھٹے اسپیکر کو سراہتے رہتے ہیں. آج شہیر نے اسے ساری ردات سنا ڈالی تھی اور مومن کو صحیح معنوں میں اسے ہمدردی ہوئی تھی. یار کافی افسوس ہو رہا ہے، میں تو بلا وجہ اپنی بہن کو ڈانٹتا رہتا ہوں، حالانکہ بیچاری مہلکہ پورا دن نظر تک نہیں آتی. اسے صحیح معنوں میں خود پر غصہ آیا تھا. بس جی، کیا کر سکتے ہیں. خیر تم بتاؤ، چائے لوگے یا کافی؟ شہیر کو یاد آیا. کافی منگوا لو، مومن نے کہا تھا. اچھا، کل افطار کا اہتمام کیا ہے میں نے؟ اپنے سب گھر والوں کو لے کر آنا ہے تم نے؟ ضرور، شہیر نے انفارم کیا تھا. اوکے، کہہ دوں گا، مومن نے کہا. ضرور آنا ہے، کوئی بہانہ نہیں، شہیر نے کہا اور مومن سر اس بات میں ہلا گیا تھا. مائیکل اٹھو بیٹا، آیت کو کوچنگ سے لے کر آؤ. انیلا بیگم نے اسے جگایا جو پوری رات کراچی شہر کی سڑکیں چھاننے کے بعد دوپہر میں گھر آ کر سو جاتا تھا. امی سونے دینا، نوکر نہیں ہوں میں اس سپلی کا. وہ سر منہ لپیٹ کر پھر سو گیا تھا. مائیکل اٹھ جاؤ، مرتضیٰ صاحب مجھے ڈانٹ رہے ہیں. انیلا بیگم نے ایک جھٹکے سے اس پر سے چادر کھینچی تھی. امی کیوں صبح صبح اکلوتے بیٹے کی ہائے لے رہی ہیں، خدا کے لیے سونے دیں. وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا تھا. 5 بج رہے ہیں، 5. وہ اسے کان کے قریب چلائی تھی. امی آرام سے. اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا تھا. اٹھو، جا کر آیت کو لے کر آؤ. شاباش، انہوں نے پیار سے کہا تھا. جوائنٹ فیملی سسٹم بنانے والے کی قبر میں کیڑے پڑے. وہ غصے سے بولا تھا. کیا اول فول بک رہے ہو، تمہارے دادا نے یہ سسٹم بنایا تھا. انہوں نے اس کی کمر میں دھموکا جڑتے ہوئے کہا تھا. خود تو اکیلے مزے سے قبر میں سوئے ہوئے ہیں، ادھر پوتے کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں. وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ چکا تھا. بکواسات سننے کا موڈ نہیں ہے میرا، جا رہی ہوں میں، جلدی اسے لے کر آؤ. انیلا بیگم کمرے سے نکل گئی تھی. یہ ایک جوائنٹ فیملی تھی جہاں والدین کی وفات کے بعد 3 بھائی رہتے تھے. گھر کی ایک ہی منزل تھی جس میں بہت سارے کمرے اور 2 کچن، 3 بڑے لاؤنج، راہداریاں، 2 ڈائننگ رومز بنے ہوئے تھے. سید ارسلان افتخار کی اہلیہ مقدس بیگم تھی جو کہ انتہائی اللہ والی مخلوق تھی، نہ کسی کی اچھائی نہ ہی برائی. ان کی 2 اولادیں تھیں، 25 سالہ بیٹا سید مومن ارسلان اور 18 سالہ بیٹی سید مہلکہ ارسلان. ان کے بچے بھی سدھرے ہوئے اور باتمیز تھے. مہلکہ کو کچھ دوستوں کی صحبت کا اثر تھا، جبکہ مومن بہت سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا. دوسرے نمبر پر تھے سید مرتضیٰ. سید مرتضیٰ کی زوجہ محترمہ انیلا بیگم تھی، بہت نرم مزاج اور سلیقہ شعار، صرف دکھاوے کے لیے. ان دونوں کا ایک ہی بیٹا تھا، مائیکل مرتضیٰ، سدا کا نکما اور کامچور، بائیک رائڈر، جیم بوائے اور باکسر. بس یہی اسکلز تھی. شکل و صورت میں انتہائی خوبصورت اور معصوم دکھنے والا 23 سالہ نوجوان، جو کچھ بھی کر لے اسے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. خاندانی لاڈلا اور معصوم بچہ. سب سے چھوٹے تھے سید عمیر. ان کی اہلیہ کا نام عائشہ تھا. عائشہ بیگم سوائے لگائی بجھائی کے کچھ نہیں کرتی تھی، یہی ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا. ان دونوں کی ایک ہی ڈری سہمی ہوئی پیاری سی بیٹی تھی، آیت فاطمہ. بڑی بڑی لائٹ براؤن آنکھوں والی معصوم سی 18-19 سالہ
آیت بڑے دونوں بھائی فیکٹری اونر تھے، گھر میں پیسے کی بہت ریل پیل تھی، اس لیے عمیر صاحب نے کبھی ہاتھ پیر مارنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ وہ چل ماحول میں بھائیوں کے پیشے پر عیش کر رہا تھا۔ مائیکل انہیں کی ہی فوٹو کاپی تھا۔ وہ آیت کو کالج سے لانے کی ذمہ داری بھی نہیں اٹھاتے تھے، اس لیے ارسلان صاحب نے محمل اور آیت کی وین لگوائی تھی۔ وہ دونوں اسی میں آتی تھی، لیکن کوچنگ سے لینے مائیکل کو ہی جانا پڑتا تھا۔ مہلکہ اپنے بھائی سے پڑھ لیا کرتی تھی، جبکہ آیت کا سبجیکٹ مختلف تھا، اس لیے اسے کوچنگ جانا پڑتا تھا۔ تم نے ذرا جلدی آ جایا کرو، نوکر نہیں ہو تمہارا یہاں باہر ویٹ کرتا رہوں۔ کل سے روزہ ہوگا میرا اور میں تمہیں لینے بالکل بھی نہیں آؤں گا۔ مائیکل ایسے بول رہا تھا جیسے پوری دنیا میں صرف اسے ہی روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ مائیکل بھائی آ تو گئی ہوں، 1 منٹ لیٹ ہوگی تو کیا ہو گیا؟ وہ نظر جھکا کر بولی تھی۔ اب بیٹھ بھی جاؤ یا میں بٹھاؤں؟ مائیکل نے کہا تھا۔ پلیز آرام سے چلائیے گا، وہ منت کرتے ہوئے بولی اور بائک پر بیٹھ گئی۔ پر وہ یہ بھول گئی تھی کہ مائیکل ایک آوارہ سڑک چھاپ قسم کا رائڈر ہے۔ یہ القابات مائیکل کے ایک دوست نے اسے دیے تھے جو آیت نے حفظ کر لیے تھے۔ اب وہ آیت کی چیخیں نکلواتے ہوئے بائک ہوا میں اڑا رہا تھا۔ یہ جو میرا 5 مخروطی انگلیوں والا ہاتھ ہے نا، اگر یہ کسی کے منہ پر پڑ جائے تو اس کو دن رات سیارے دکھنے لگ جاتے ہیں، اس لیے شافت سے میرے چپس واپس کر دو۔ حفصہ اسے کافی دیر سے سیدھی طرح بول رہی تھی، پر وہ حاشیے نے کیا جو کسی کی سن لے۔ سحری کا وقت تھا۔ حفصہ کے والدین عثمان دورانی اور افشا بیگم کب سے ڈائننگ ٹیبل پر ان دونوں کا ویٹ کر رہے تھے اور وہ دونوں بالکنی پہ کھڑے لڑنے میں مصروف تھے۔ حفصہ میری نانی میرے پاس نہیں ہے تیری چپس۔ حاشر اپنا سر دیوار پر مارنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا تھا۔ حاشر دیکھو شرافت سے دے دو میرے پر دادا کے ایج فیلو بھائی، اگر چوری کا مال کھاؤ تو توند نکل آتی ہے۔ حفصہ نے اسے ڈراتے ہوئے کہا تھا۔ سرکس کے سب سے بڑی جوکر بڑے بھائی سے بدتمیزی کرنے والوں کو کیڑے پڑ جاتے ہیں، یہ نہیں سنا تم نے؟ حاشر نے اسے بڑھ کر دھمکایا تھا۔ حاشر یہ 100 روپے والے لیس آخر کتنے کھاؤ گے تم؟ اور اللہ معاف کرے پہلے روزے والے دن ہی تم نے چوری کر ڈالی۔ وہ غصے سے پھنکا رہی تھی۔ او حفصہ نہیں لیا میں نے کچھ۔ اس بار وہ چلا اٹھا تھا۔ اتنی سنگین چوری کے بعد تم جھوٹ بھی بول رہے ہو؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح آستینیں چڑھا کر بولی تھی۔ یہ لے میری ماں، اسے تیرے 10 چپس آ جائیں گے، مجھے معاف کر دے۔ حاشر نے اس کی مٹھی میں 1000 کا نوٹ رکھا تھا۔ پہلے دے دیتے نا اڑیل انسان، وہ منہ بسوڑ کر بولی تھی۔ اب نکلو یہاں سے۔ حاشر نے اسے دھکیلا تھا۔ سحری پر بلا رہے ہیں امی بابا، نیچے تشریف لے آؤ ورنہ بھوکے پیٹ روزہ رکھ لینا۔ افشا بیگم نے اسے بلانے بھیجا تھا اور حفصہ نے لگے ہاتھوں اسے لوٹ لیا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے لڑتے جھگڑتے ہوئے ڈائننگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ کہاں رہ گئی تھی بیٹی؟ دیر کر دی تم دونوں نے، عثمان صاحب نے حفصہ سے پوچھا تھا۔ بابا، حاشر نے مجھے ڈانٹنے لگ گیا کہ کیوں آئی ہو بلانے، پھر مجھے اتنی زور کا دھکا دیا کہ میری جان ہی نکل گئی۔ حفصہ معصومیت کے اگلے پیچھے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی تھی۔ غضب خدا کا، جوان بہن پر ہاتھ اٹھایا تم نے حاشر؟ افشا بیگم کا دل دہل گیا تھا۔ حاشر تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ عثمان صاحب کو بھی افسوس پہنچا تھا۔ استغفار امی، یہ پاگل عورت جھوٹ بول رہی ہے، حاشر نے معصوم شکل بنا کر کہا تھا۔ امی یہ دیکھیں، آپ کے سامنے مجھے پاگل عورت کہہ رہا ہے۔ حفصہ نے شکایت لگائی تھی۔ سکون سے چپ چاپ دونوں سحری کر لو، نہیں تو اتنے جوتے ماروں گی تم دونوں کے پورا رمضان بستر سے اٹھ نہیں پاؤ گے۔ افشا بیگم اپنی جلالی روپ میں لوٹ آئی تھیں۔ عثمان صاحب چپ چاپ اپنے پلیٹ پر جھک کر کھانا کھا رہے تھے۔ حفصہ پلیٹ پاس کرنا، حاشر نے بڑی تمیز سے کہا تھا۔ یہ لو۔ حفصہ نے بھی بڑی تمیز سے پلیٹ ٹیبل پر پٹکی جس کے نیچے حاشر کا ہاتھ آیا تھا۔ حاشر نے جواباً اسے گھورا تھا۔ حاشر اور حفصہ نہیں مار کھانا مجھ سے، پہلی سحری پر ہی نہیں تو پورا مہینہ پٹتے رہو گے۔ حفصہ بیگم نے انہیں وارننگ دے ڈالی تھی۔ امی آپ خود ہی دیکھ لیں مجھے کن نظروں سے دیکھ رہا ہے، حفصہ معصومیت سے بولی۔ حاشر کا دل چاہا کہ گرم گرم نہاری کا ڈونگا حفصہ کے منہ پر دے مارے۔ حفصہ بھائی ہے وہ تمہارا، دیکھ سکتا ہے تمہیں۔ افشا بیگم نے اپنا سر پیٹا تھا۔ امی بھائی ہے تو کیا مطلب؟ اگر بھائی مجھے ایسے گھور رہا ہے تو سوچے روڈ پر کتنی لڑکیوں کو گھورتا ہوگا، اور وہ تو بہنیں بھی نہیں ہوتی اس کی۔ حفصہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ امی پلیز، میں بھوکے پیٹ ہی رکھ لوں گا روزہ، آپ اسے سب کچھ کھلا کر منہ بند کروائیں اس کا۔ حاشر کرسی کھینچ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حاشر بیٹھو واپس، عثمان صاحب نے کہا تھا۔ بابا آپ دیکھیں نا، دیکھ نہیں رہے اس کی حرکتیں؟ حاشر نے کہا تھا۔ بچی ہے، تم تو بچے نہیں ہو نا؟ انہوں نے الٹا اسے ہی ٹوکا تھا۔ ہاں یہ بچی نہیں ہے، شیطان کی نانی ہے، حاشر نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ میرے نواسے، اگر ایک بار جانے کے پلان ہو ہی گیا ہے تو پھر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ حاشر کی طرف کو جھک کر حفصہ نے کہا تھا۔ وہ اسے انڈائریکٹلی شیطان کہہ چکی تھی۔ امی یہ بلا مجھے افطاری پر نظر نہیں آنی چاہیے، نہیں تو میں باہر اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کر لوں گا افطاری، حاشر نے اپنی پلیٹ پر جھکتے ہوئے کہا تھا۔ بابا اینڈ امی دیکھ لیں، ابھی سے افطاری پر چھٹیوں کی پلاننگ ہو رہی ہے، میں تو کہہ رہی ہوں اسے بھی اس کی روح کے دوران کہیں گھر کے کونے میں 1 مہینہ بند کر دیتے ہیں۔ حفصہ نے اسے دوسری بار ڈھکے چھپے لفظوں میں شیطان کہا تھا۔ حفظو ڈارلنگ، آپ ایک بار امی بابا کو یہاں سے اٹھنے دیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حاشر نے اسے کان میں سرگوشی کی تھی۔ حفصہ بیٹا دیکھو، حاشر آپ کا بڑا بھائی ہے، اسی طرح
तंग नहीं करते। उस्मान साहब ने इसे प्यार से समझाया था। ओके बाबा, आइंदा नहीं करूँगी। हफ्सा अच्छे बच्चों की तरह सर हिला गई थी। अंदर ही अंदर इसके जहन में कोई नई स्कीम चल रही थी। इतना सुकून क्यों है घर में? मोमिन ने अपनी वालदा से सवाल किया था। माइकल ने फैसला किया है कि रमज़ान में म्यूज़िक नहीं बजेगा और ना ही घर में शोर शराबा करेगा। रात को जल्दी आकर सो जाएगा और सुबह जल्दी उठेगा, मुकद्दस बेगम ने बताया था। माशाल्लाह अम्मी, अल्लाह पाक इस इरादे पर कायम रखे मोहतरम को। मोमिन ऑफिस के लिए निकल रहा था। जाते वक्त मुकद्दस बेगम से मिलकर जाता था। अच्छा अम्मी, आज शहर की तरफ भी जाना है, आप सब तैयार रहिएगा, मोमिन ने याद दिलाया। हाँ बेटा, दुरानी साहब से हमारे भी बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और शहर के फूफा हैं वो गालिब, मुकद्दस बेगम ने कहा था। जी अम्मी, शहर के मामू भी हैं, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में साथ रहते हैं, मोमिन ने बताया था। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, सबसे मुलाकात हो जाएगी, मुकद्दस बेगम ने कहा था। और अम्मी प्लीज़ आयशा चच्ची के साथ ही रहिएगा, मैं नहीं चाहता वहाँ कोई बदमज़गी पैदा हो। आपको तो पता है उमैर चचा और आयशा चच्ची का, मोमिन ने रिक्वेस्ट की थी। बेफिक्र रहो बेटा, मैं देख लूँगी, उन्होंने तसल्ली दी। हाँ हाँ, मैं और मेरा हबी तो एलिफेंट है नहीं बल्कि देव हैं। हम तो लोगों को कुचल डालते हैं, हम तो क़यामतें खड़ी कर देते हैं। अस्तग़फ़ार मोमिन मियाँ, हमें ना लेकर जाओ, हम चलेंगे तो इंसल्ट होगी। वैसे भी आयत की बेस्ट फ्रेंड्स रहती हैं ना घर में। आयशा बेगम शुरू हो चुकी थी। इनकी इस गुलाबी इंग्लिश से घर में सभी परेशान थे, मगर वो बड़े ही फ़ख्रिया अंदाज में अपनी ये लैंग्वेज यूज़ करती थी जिससे अक्सर लफ्ज़ गलत होते थे। आयत इन्हें इंग्लिश सिखा सिखा कर थक चुकी थी, पर वो अपना देसी एक्सेंट छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। जब वो नई नई यहाँ ब्याह कर आई तो सब मुँह छुपा कर इन पर बहुत हंसते थे, पर अब तो सबको आदत हो गई थी, इसलिए कोई कुछ ना कहता। चाची मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं, मोमिन ने समझाना चाहा। नो नेवर, सब सुन लिया है मैंने अपने बिग एयर से, तोबा तोबा, लिमिट ही हो गई। आपकी गलती है चाची, यूँ रूम से कान लगाकर सुनने की क्या ज़रूरत थी आपको? एनीवेज अम्मी मैं जा रहा हूँ, शाम को सब तैयार रहिएगा, मम्मी ने कहता मुकद्दस बेगम के कमरे से निकल गया था। वॉच रही हैं आप, मतलब देख रही हैं आप भाभी साहिबा? नज़र आ रहा है कि आपके सर में कितना एटीट्यूड है? आयशा बेगम ने हाथ नचा नचा कर पूछा था। मुकद्दस बेगम खामोश हो गई। अब और क्या कहती? अम्मी आपको मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप इधर हैं। आयत उन्हें ढूंढते ढूंढते मुकद्दस बेगम के कमरे तक आ गई थी। हाय अल्लाह की पनाह, रिलेटिव्स के नाम पर स्नैक्स पल रहे हैं यहाँ। पॉजिटिविटी का तो ज़माना ही नहीं रहा। टीका पूछने आई थी मैं भाभी साहिबा से, इधर देखो तो कुछ और ही खिंचियाँ मेक हो रही हैं मेरे नाम पर। कानों को हाथ लगाते हुए वो बोली थी। अरे खैर से आयशा, हम सब ने साथ ही सहरी की थी, सबका रोज़ा है, फिर तुम क्यों चाय का पूछने आ गई? मुकद्दस बेगम की बात पर आयशा बेगम हकला गई थी। वो दरअसल मैं भूल गई थी, लिटरली। आयशा बेगम ये कहती वहाँ से खिसक गई। आयत हमेशा की तरह इनके गुलाबी अंग्रेज़ी और लड़ाका रवैये पर परेशान सी होकर खड़ी रह गई थी। आई एम सॉरी तायम्मी, आपको तो पता है अम्मी का। आयत ने माजरत की थी। इट्स ओके बेटा, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? उन्होंने आयत को प्यार किया था। वो महलका को भेज दें, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, आयत ने कहा। मुकद्दस बेगम महलका के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो आयत को दिलो जान से पसंद करती थी और मोमिन के बारे में भी इन्हें हमेशा पहला ख्याल आयत का ही आता था। मैंने तो सोच लिया, हम सब आज शाम ट्विनिंग कर रहे हैं। महलका ने नरम और मुलायम घास पर रजिस्टर रखे और वो चारों सर्कल बनाकर कॉलेज के गार्डन में बैठ गई थी। यार महलका, मुझे तो अभी से भूख लग रही है, अफ्तारी में कितना वक्त है? हफ्सा महमिल की गोद में सर रखकर नींद दराज हो गई थी। हफ्सा बीबी, अभी 11 भी नहीं बजे। एक सुरमई रंग की इमारत को रोशनी से सजाया गया था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी और खानों की इश्तहा अंगेज खुशबू फैली हुई थी। ये एक रेस्टोरेंट का मंजर था, पाशा फूड्स। नाम तो देखो रेस्टोरेंट का, इस्तग़फ़ार लग रहा है कि 1990 के किसी ढाबे पर आ गए हैं। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही माइकल की ज़ुबान में खुजली हुई थी और इसने महलका के कान में सरगोशी की थी। इंसान बन जाए आप, कोई अदब कोई लिहाज भी होता है। महलका ने इससे आंख दिखाई थी। जन्नत, मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है, सही तो कह रहा हूँ, कितना ओल्ड नेम है। एक टेबल पर आयत, महलका, मोमिन और माइकल बैठ चुके थे और बैठते ही माइकल ने फिर से महलका को कहा था, माइकल खामोश हो जाए। महलका के हलक में पहले ही मारे प्यासे कांटे चुभ रहे थे, ऊपर से इसकी फजूल बातें। ओके जन्नत, वैसे आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज, माइकल ने मुस्कुराकर कहा। महलका वाकई बहुत प्यारी लग रही थी, वाइट कलर के रेशमी फ्रॉक के साथ, सर पर सलीके से गुलाबी दुपट्टा लिए, लाइट से मेकअप में वो बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी। बाल को कमर पर खुला छोड़ रखा था। अस्तग़फिरुल्लाह, रोज़ा है मेरा, ऐसे नहीं देखे मुझे, महलका ने गुस्से से कहा था। तो कैसे देखूं, आप ही बता दें। माइकल ने इसे जिद करने लगा और महलका का बस नहीं चल रहा था कि सामने पड़ा ग्लास इसके सर पर दे मारे। भाई मैं आपके पास आ जाऊं? महलका ने मोमिन को पुकारते हुए इसके साथ वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया था। आ जाओ, मोमिन ने मुस्कुराकर कहा। वो ब्लैक कमीज सलवार में बहुत हैंडसम लग रहा था। माइकल दांत पीसते हुए महलका को घूर कर रह गया था। महलका ने एक तंजिया मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाली और मोबाइल पर झुक गई। मोमिन
کہ دوسری طرف آیت بیٹھی ہوئی تھی، چپ چاپ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ لائٹ بلو کلر کی فراک پہنے، سر پر ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ہاتھوں پر ٹکی ہوئی تھی، آس پاس سے بے خبر۔ اور چھوٹی دنیا کیا ہوا؟ مائیکل بور ہو رہا تھا جب اسے ایک اور مشغلہ مل گیا تھا آیت کو ستانے کا۔ کچھ نہیں مائیکل بھائی، آیت نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آیت روزہ لگ رہا ہے؟ مہلکہ نے پوچھا تھا۔ نہیں تو۔ وہ مومن کی موجودگی میں کافی نروس ہو جاتی تھی کیونکہ مقدس بیگم کئی بار مومن اور آیت کے سامنے ان کے رشتے کی بات کرتی تھی اور وہ دونوں ہی خاموش رہتے تھے، پر آیت مومن سے کترانے لگی تھی۔ اسے تائیم کی بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ مومن کو بڑا بھائی سمجھتی تھی اور مومن بھی اسے مہلکہ کی طرح سمجھتا تھا۔ مومن سامنے سے آتے شہیر پاشا کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شہیر اسی ٹیبل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آیت نے نظریں اٹھائی اور اس کی نظریں ٹھہر سی گئی۔ لائٹ بلو کلر کی قمیص شلوار میں ملبوس سرمئی نیلی آنکھوں والا شخص اس قدر متاثر کر رہا تھا کہ نظریں ہٹائے نہیں ہٹ رہی تھیں، اور لمحے کے 1000ویں حصے میں شہید پاشا کی آنکھیں بھی ان شہد رنگ آنکھیں سے ملی تھیں، نظریں تو وہ بھی نہیں ہٹا پایا تھا۔ یہ میری کزن ہے آیت فاطمہ، مومن نے شہید کی اس طرح دیکھنے پر تعارف کروایا تھا۔ آیت بچے، یہ شہید پاشا ہے، ہمارے ہوسٹ۔ مومن نے آیت کو بھی تعارف کروایا تھا۔ السلام علیکم مس آیت۔ شہید نے سلام کیا۔ آیت نے آہستہ سے جواب دیا اور نظریں چرا کی۔ یہ غالباً تمہاری بہن ہے؟ شہید نے مہلکہ سے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ میری بہن مہلکہ اور یہ ان کی فیونسے میرے کزن مائیکل۔ مہلکہ کا حلق تک کڑوا ہوا تھا مومن کے تعارف کروانے کے انداز پر، جبکہ مہلکہ کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھ کر آیت نے ہنس کر مہلکہ کو دیکھا تھا۔ اس کی یہ مسکراہٹ کسی نے بغور دیکھی تھی۔ واٹس اپ گائز؟ حفصہ آندھی طوفان کی طرح آئی تھی اور مومن سے ٹکراتے ہوئے بمشکل گرتے گرتے بچی تھی۔ مومن نے اسے کلائی تھام لی تھی، ورنہ تو اب تک گر کر اس کے دانت ٹوٹ چکے ہوتے۔ اور سوری ایکچولی میں کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہو گئی اپنی فرینڈس کی آمد پر۔ حفصہ نے مسکراتے ہوئے مومن سے معذرت کی۔ مومن اس پر ایک نظر ڈال کر پیچھے ہو گیا۔ کلائی پہلے ہی چھوڑ چکا تھا۔ حفصہ نے بلیک کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی اور بالوں کو اچھی خاصی نمائش کرتے ہوئے دوپٹہ ذرا سا سر پر ٹکایا ہوا تھا۔ مومن نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد نہیں دیکھا تھا، پر حفصہ اب بار بار اسے دیکھنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا ہینڈسم، اوپر سے ان دونوں کا ڈریس کلر بھی میچ ہو گیا تھا، شہیر اور آیت کی طرح۔ یہ میرے کزن ہے حفصہ عثمان درانی، شہیر نے شرمندہ ہوتے ہوئے تعارف کروایا تھا۔ جی، اندازہ ہو گیا تھا مجھے، مومن نے رسماً مسکرا کر کہا۔ آؤ، تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ حفصہ مہلکہ اور آیت کو لے کر وہاں سے چلے گئی تھی۔ سوری کہ ذرا سی کھسکی ہوئی ہے، شہیر نے کہا۔ کوئی بات نہیں، ہمارے مائیکل کا فیمیل ورژن ہے، بس بال لمبے ہیں اس کے، مومن نے ہنس کر کہا تھا۔ مومن بھائی، آپ ہر ایرے غیرے کو مجھ سے ملا دیتے ہیں، مائیکل نے منہ بنایا تھا۔ مائیکل ایرے غیری نہیں ہے، وہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، شہیر نے برا منہ بنایا تھا۔ مومن نے مائیکل کو گھورا، وہ ہمیشہ الٹا سیدھا بول جاتا تھا۔ نہیں شہیر بھائی، آئی نو، اسے میں جانتا ہوں، یہ میری بیسٹ بڑی کی بہن ہے، لیکن مومن بھائی اسے مجھ سے ملا رہے تھے، حالانکہ میں کبھی بھی ان سے ایسے نہیں ٹکرایا، مائیکل نے صفائی دی تھی۔ شہیر نے اس بات میں سر ہلایا اور تینوں نے اپنی اپنی نشست سنبھال لی تھی۔ اسپیکر پر کسی کے بے سراسر گونجنے لگا تھا۔ او گاڈ، کس نے دے دیا اسے مائک؟ شہیر نے اپنا سر لپیٹ لیا تھا۔ اسٹیج پر حاشر نے حمد پڑھنی شروع کر دی تھی۔ سفید رنگ کے لباس میں وہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور آواز بھی خاصی اچھی تھی آج۔ اچھی آواز تو ہے، مائیکل نے کہا اور اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں نے مل کر حمد پڑھی اور سب نے انہیں سراہا۔ آج واقعی وہ آواز میں سر تھا۔ کتنا پیارا لگ رہا ہے نا حاشر؟ محمل نے حسرت سے اسٹیج پر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ محمل، اللہ کا نام لو، روزہ ہے تمہارا، اتنا ٹھڑک پن اچھا نہیں ہوتا، آیت نے اسے تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا۔ یار سوری، وہ نظر بھٹک گئی تھی، محمل نے کہا۔ پھر چاروں ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ اذانیں شروع ہو چکی تھی، سب خاموشی سے افطار میں مصروف ہو گئے تھے۔ غیر معمولی طور پر عائشہ بیگم آج خاموش تھی۔ مقدس بیگم اور انیلا بیگم کافی حیران تھیں مگر بولی نہیں۔ خیر سے عائشہ چچی آج خاموش ہے، مائیکل نے مومن کی طرف کان میں سرگوشی کی تھی۔ ہاں، میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں، مومن نے کہا۔ بھائی، یہ طوفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی ہے، مائیکل نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ شہیر بھائی اینڈ مومن بھائی، ادھر بڑوں میں آپ کا کوئی کام نہیں، ادھر آئیں۔ حاشر ان دونوں کو لے کر زبردستی کونے والی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں لڑکوں نے اپنا بسیرا لگایا ہوا تھا۔ یہاں بیٹھ کر ینگ جنریشن سے باتیں کریں، اولڈ جنریشن کے ساتھ بور نہ ہو، مائیکل نے بھی حصہ ڈالا تھا۔ اولڈ ہیں تو اولڈس میں ہی بیٹھیں گے نا، حفصہ کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ شہیر نے جان بوجھ کر اور مومن نے بچی سمجھ کر اگنور کیا تھا۔ محمل، قسم خدا کی، شہیر بھائی کا ویڈنگ ڈنر نہیں تھا، یہ افطار پارٹی تھی۔ حاشر نے محمل کی تیاری پر چوٹ کی تھی۔ محمل نے اورنج کلر پہن رکھا تھا جس پر وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ تمہیں کیوں دوڑے پڑ رہے ہیں؟ خود تو کچھ ہو نہیں سکتا تم سے، بس دوسروں کی کامیابیوں پر عیاشی کرنے آ جاتے ہو، محمل نے بھی بغیر لگی لپٹے کہا تھا۔ لو جی، شروع ہو گئی فلم، شہیر اپنا منہ پھیر کر خود سے بولا تھا، جبکہ مومن ان کی لڑائی کو انجوائے کر رہا تھا۔ محمل، زبان کو کفر لگاؤ، اتنی بھا اچھی نہیں ہوتی، حاشر نے مسکرا کر کہا تھا۔ بک بک از بیٹر دین بھا، محمل نے کہا تھا۔
حاشر بیٹا آپ کی صبح سے کسی نے بےعزتی نہیں کی، شاید اسی لیے اتنے اتاولے ہو رہے ہو. ڈونٹ وری آئی ایم ہیئر. حفصہ نے بظاہر بڑے پیار سے حاشر کو مخاطب کیا تھا. حفصہ تم بیچ میں نہ ہی بولو تو ٹھیک رہے گا. یہ مائیکل بولا تھا. کیوں نہ بولے حفصہ؟ محمل نے پوچھا تھا. کیونکہ میرا دوست بیچ میں نہیں بولا تھا. حاشر نے کہا. کیا مطلب میری دوست بھی تمہارے دوست کی طرح چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائے؟ محمل نے پوچھا تھا. او بی بی مجھے کیوں خواہ روسٹ کر رہی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ مائیکل نے پوچھا تھا. تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اس پاگل انسان کے دوست ہو. حفصہ نے حاشر کی طرف اشارہ کیا تھا. کیوں تم سے پوچھ کر دوستی کریں گے ہم؟ حاشر نے کہا. حاشر انسان کی اولاد بن جاؤ ورنہ جانتے ہوگے تم مجھے. حفصہ بھڑک اٹھی تھی. بھلا وہ کہاں اتنی زبان درازی برداشت کرتی. حفصہ بی بی آپ پلیز چپ ہی رہے. ہم میں سے کسی نے آپ سے بات نہیں کی. مائیکل نے ہاتھ جوڑ دیے تھے. ارے مائیکل مت مانگو معافی، ہم بڑے دل کے لوگ ہیں، معاف کر دیتے ہیں. محمل نے فراخ دلی سے کہا تھا. محمل تم حفصہ سے دور رہو، میں نہیں چاہتا تم اس جیسی بن جاؤ. حاشر نے ایک اور تیر چلایا تھا. حفصہ نے تمہاری ہونے والی بیوی کو بیوہ کر دینا ہے. حفصہ غصے سے بولی تھی. اور یہاں شہیر اور مومن کی بس ہو گئی تھی. آج تو آیت اور مہلکہ کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا. حفصہ، محمل اور حاشر، اب ایک لفظ نہیں نکلے تمہارے منہ سے، شہیر نے بلند آواز میں کہا تھا. اور واقعی ان تینوں کی سٹی گم ہو گئی تھی. مائیکل تمہاری آواز بھی اب نہیں آنی چاہیے، مومن نے مائیکل کی طرف دیکھ کر کہا تھا. سوری مومن، اب ہم کافی پیتے ہیں. شہیر مومن کو لے کر وہاں سے چلا گیا تھا. پیچھے پھر سے وہی تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی. یار یہ حفصہ بی بی تو واقعی قیامت کی نشانی ہے، مومن نے شہیر کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا. وہ دونوں دوسری طرف کے ٹیبل پر آ بیٹھی تھی. سوری مومن، تم بہت ڈسٹرب ہوئے ہوگے. شہیر واقعی ہی حفصہ، محمل اور حاشر پہ بہت غصہ تھا. وہ کسی کا لحاظ کیے بنا شروع ہو جاتے تھے. اٹس اوکے شہیر، امیچور ہیں ابھی، کچھ سال بعد ٹھیک ہو جائیں گے. مومن نے تسلی دی تھی. اللہ کرے ایسا ہی ہو. شہیر نے گہری سانس لے کر دعا کی. مومن نے ہنس کر آمین کہا تھا. حاشر خدا کا خوف کر لو، رمضان میں تو اس منحوس بینڈ باجے کو بند کر دو. افشا بیگم بالکنی کے سامنے سے گزر رہی تھی جب میں نے گٹار کی آواز سنائی دی تھی. بالکنی پر حاشر موصوف کھڑے ہوئے وثوق سے گٹار بجانے میں مصروف تھے. افشا بیگم نے کمر پر ایک تھپڑ مارنے کے بعد مخاطب کیا تھا. امی کیا ہو گیا ہے؟ روزے اور گٹار کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں. حاشر نے صفائی دی تھی. گانا بجانا ثواب کا کام ہے. افشا بیگم نے پوچھا تھا. امی میں نعت کی ساز بجانے کی کوشش کر رہا تھا، میں گانا نہیں گا رہا تھا، حاشر نے بتایا. حاشر اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم تلاوت کر لو. امی تلاوت کر لی تھی میں نے فجر کے بعد، حاشر نے کہا. یہ مراسم والا کام بھی تو صبح سے کر رہے ہو نا، تھوڑی دیر کی تلاوت یاد ہے؟ یہ مراسم والی چال کا تو کوئی حساب ہی نہیں. 24 گھنٹے یہ گٹار ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر بجتا رہتا ہے. ایک ہی گٹار، ایک تم اور ایک تمہاری بہن، تم تینوں میری زندگی کی سب سے بڑی سزائیں ہو. افشا بیگم کو کچھ زیادہ ہی روزہ لگ رہا تھا. امی نہیں بجاتا میں گٹار، پلیز خاموش ہو جائیں. حاشر نے گٹار ایک طرف رکھ دیا تھا. نہیں تم بجاتے رہو، کرو اپنی منمانی، میں ہی چلی جاتی ہوں. افشا بیگم ایموشنل ہو کر وہاں سے چلے گئی تھی. یہ بھی صحیح ہے. حاشر نے کندھے اٹھائے اور پھر سے گٹار بجانے لگا. کچھ دیر گٹار کی بدنما آواز گونج سی رہی اور ساتھ ہی حاشر کی بے سری آواز، لیکن کچھ دیر بعد ہی حاشر اور گٹار دونوں سیٹ ہو چکے تھے. محمل جو حفصہ کی بلانے آئی تھی گٹار کی آواز سن کر بالکنی پر آ گئی. حاشر اس وقت آنکھیں بند کیے کرسی پر بیٹھا اپنی دھن میں مگن بہت ہی پرسکون ساز بجا رہا تھا. محمل بنا پلکے جھپکائی سے دیکھنے اور سننے لگی تھی. چلتے چلتے آ کر وہ اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی. قسمت میں میری چین سے جینا لکھتے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھتے، جنت پہ گوارا ہے مگر میرے لیے کاتب تقدیر مدینہ لکھتے. حاشر کی آواز میں کوئی جادو تھا. وہ بہت دل سے عاطف اسلم کی آواز نکالنے کی کوشش کر رہا تھا. محمل کو آج وہ اور بھی حسین لگنے لگا تھا. پسند وہ اسے بچپن سے ہی تھا، پر وہ یہ بات ماننے سے انکاری تھی. تم کب آئی؟ اچانک حاشر نے آنکھیں کھولی تھی. ابھی. محمل اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی تھی. چھپ چھپ کر فین ہو گئی ہو میری؟ حاشر نے پوچھا. اتنے برے دن نہیں آئے ابھی محترم. محمل آنکھیں گھما کر بولی تھی. پھر اتنا غور سے سننے کی وجہ؟ حاشر نے سوال کیا. آپ کوئی سامنے بیٹھ کے اتنا شور مچائے گا تو بندہ دیکھے گا ہی نا کہ آخر پڑھ کیا رہا ہے. محمل بیبی آپ میرے سامنے آ کر بیٹھی ہیں، میں نہیں تو چلی جاؤں کیا؟ محمل نے اشنبے سے پوچھا تھا. پلیز لے جائیں تشریف، میرا سارا سر خراب کر دیا. تمہارا سر ٹھیک کب تھا؟ محمل نے ہنس کر مذاق اڑایا تھا. الحمدللہ بہت اچھی آواز ہے میری، بس کبھی غرور نہیں کیا. حاشر نے کالر اکڑا کر کہا تھا. دیکھنے کسی کے کانوں کی نسیں نہ پھوٹ جائیں اس آواز کے جلوے سن کر. تم نے ایکچولی کبھی اچھی آواز سنی نہیں ہے نا تبھی. نہیں میرا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، میں کرن اوجالا اور دلجیت کے گانے سنتی ہوں، محمل نے فخری انداز میں کہا تھا. ایک بار میرا گایا ہوا سن لے کرن اوجالا اور دلجیت گی. محترمہ کو بھی پاکستانی پنجابیوں کو ٹیلنٹ کا نہیں پتا. حاشر نے خود کلامی کی تھی جو محمل سن چکی تھی. حاشر بندے کو خود پہ اتنا غرور نہیں ہونا چاہیے. محمل نے منہ چڑھایا تھا. محمل بندے کو اتنا سڑیل نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی منہ چڑھا کر اسی کے انداز میں بولا تھا. بندے کو اتنی کاپی نہیں کرنی چاہیے دوسروں کی، بندے کو جاسوسی نہیں کرنی چاہیے دوسروں کی. بندے کو چاہیے مر جائے پر اپنی گٹار نہ بجائے. بندے کو چاہیے غرق ہو جائے پر اپنی زبان نہ چلائے. حاشر نے گٹار بجانا شروع کر دیا تھا. بندے کو چاہیے اپنی جان بلاسٹ کر دے پر گھٹیا سنگرز کو نہ سنے. محمل زور سے بولی تھی تاکہ اسے سنائی دے. بندہ مر جائے پر اپنے ہی گھر پر
दूसरों के घरों के चक्कर ना काटे, वो भी ऊंचा बोला था। बंदा छत से कूद जाए पर बालकनी पर खड़े होकर मरासीपन ना करे, वो चिल्लाई थी। बंदा किसी फकीरने को देख ले पर अपनी कज़न को ना देखे। हाशिर ने गिटार एक झटके से साइड पर रख दिया था। बंदा सरफ खा ले, शैम्पू पी ले, अपनी आंखों में हार्पिक डाल ले, मगर कभी अपने कज़न पर दिल ना हारे। और महमिल रवानी में वो बोल की जो वो कभी ज़िंदगी में नहीं बोलना चाहती थी। हाशिर को जो इसके लिए अगले जुमला तैयार कर रहा था, इसे सख्ता लग गया था। वट महमिल बीबी क्या कहा आपने? हाशिर ने हंसते हुए पूछा था। वो इसका मजाक उड़ाने के मूड में था। महमिल का एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। मेरा वो मतलब नहीं जो तुम समझ रहे थे, महमिल ने वजाहत दी। तो फिर जो मेरा मतलब है वो समझा दो, हाशिर ने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा था। कोई मतलब नहीं था, मैं हफ्सा की बात कर रही थी, वो मेरी कज़न है ना। अस्तगफिरुल्लाह, लड़की लड़की का चक्कर है बाबू भाई। हाशिर ने कानों की लुएं छुई थी। हाशिर, ये जो तुम्हारा गिटार है ना, इसी से तुम्हारा सर फोड़ लेना है मैंने। दो सीधी बातें क्या कर लो, तुम फ्री ही हो जाते हो। महमिल अपनी टोन में लौट आई थी। ओ बेबी, ये मेरी जुड़े हुए हाथ, जाओ यहाँ से। हाशिर ने मिन्नत की थी। शौक भी नहीं है तुम जैसों के मुंह लगने का, तो जाओ ना यहाँ से। जा रही हूँ। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारी सास को पंजाबी में क्या कहते हैं? महमिल ने पूछा था। सुरीली आवाज़। हाशिर ने कहा, पेड़ा सुर। महमिल हंसकर कहती वहां से चले गई थी। 5 फुट की खुद ही 7 फुट की जुबान, 5 फुट की खुद है, 7 फुट की जुबान है इसकी। हाशिर ने मुंह चढ़ाया और फिर से गिटार लेकर बैठ गया। जन्नत, इधर आइए मोहतरमा। वो जैसे ही मेन गेट में अंदर एंटर हुई थी, इसे लॉन में खड़े माइकल ने पुकारा था। जी फरमाइए। मुंह के जाफे बिगाड़ कर महलका ना चाहते हुए भी इसकी जानिब आई थी। किससे बात कर रही थी आप गेट पर? माइकल एक लड़की को दरवाजे पर देख चुका था। जिससे मेरी मर्जी, आपको क्या है? महलका ने कहा। जन्नत, आप क्यों मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान लेना चाहती हैं? अव्वल तो ये कि मैं आपको किसी खाते में नहीं रखती कि आपकी बातों पर गौर करूं, और दोम कि मैं जल्द आपको जंजीर से आज़ाद कर दूंगी जिसके तहत आप मुझ पर रौब जमाने की नाकाम कोशिश करते रहे हैं। महलका का इशारा मंगनी की तरफ था। जन्नत, फजूल बातें ना करें, दादा जान का एक ही तो एहसान है मुझ पर, आप इसके बोझ तले से भी मुझे निकालना चाहती हैं। माइकल ने सारे जहां की मासूमियत अपने चेहरे पर सजाते हुए कहा था। लगता है आपकी बाइक चोरी हो गई है, जब भी यहाँ वहाँ मटर गश्त करते फिर रहे हैं। अल्लाह ना करे मेरी करसबेला को कुछ हो। जन्नत, आपके और करसबेला के अलावा मुझे गरीब का है ही कौन? एक तो इस कदर ऑकवर्ड नाम है आपकी बाइक का, ईयू। महलका ने बुरा सा मुंह बनाया जैसे कड़वा बादाम चबा लिया हो। जन्नत, आप मेरी बीवी के बारे में ऐसे नहीं बोल सकती। माइकल को सदमा पहुंचा था। या तो उसे बीवी बना ले या मुझसे फ्लर्टिंग कर ले। महलका का पारा हाई हुआ था। आप दिल हैं और वो गुर्दा। दिल तो गुर्दे से पहले आता है, इसलिए आप पहले हैं मेरे लिए, माइकल ने बड़ी मोहब्बत से कहा था। इंतहाई लोफराना किस्म की थर्ड क्लास फ्लर्ट लाइंस थी। महलका ने गहरी सांस ली। आइंदा आप अखबार वाले से बात नहीं करेंगे, माइकल ने हुक्म सुनाते हुए लहजे में कहा था। ओ हेलो मिस्टर, हद में रहिए अपनी। अभी मेरे भाईजान और बाबाजान दोनों अल्हम्दुलिल्लाह सलामत हैं। आपको मेरा भाई बनने की जरूरत नहीं है। महलका ने इसे तपाने के मूड में थी। जन्नत, भाई होगा आप अखबारों वाला, मैं आपका होने वाला शोहर हूँ, माइकल ने फखरी अंदाज में कहा था। इतने भयानक और हौनक किस्म के बंदे से शादी करने से बेहतर है मैं दज्जाल के आने तक कवारी ही बैठी रहूं। क्यों, आप दज्जाल में इंटरेस्टेड हैं? माइकल ने हैरान होने की एक्टिंग की थी। नहीं, अफसोस के साथ दज्जाल मुझ में इंटरेस्टेड है, महलका ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था। जन्नत, बिहेव प्लीज़, माइकल ने इसे घूरते हुए कहा था। देखें मोहतरम, आप मुझे इस तरह नहीं घूर सकते जबकि मेरे पास आपसे खूबसूरत आंखें हैं, महलका ने आंखें टपटपाते हुए कहा था। जन्नत, इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपने ओवर एक्टिंग का कोर्स कर रखा है, इसलिए सॉरी टू से खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। माइकल को जब महलका कोई भाव नहीं देती थी तो वो इसी तरह इसे सुनाकर चला जाता था और फिर महलका हक तो करती रहती थी। अभी भी माइकल चला गया था और महलका पैर पटकती अंदर की जानिब बढ़ गई थी। हफ्सा बेटा, आपकी अम्मी क्यों आपकी शिकायत कर रही हैं? आप क्यों तंग करती हैं उन्हें? अफतारी के बाद उस्मान साहब ने हफ्सा को अपने कमरे में बुला लिया था। बाबा, मैंने आज तो कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं की, फिर भी अम्मी ने शिकायत की है। हफ्सा हैरान हुई। बेटा, आज आपका रिजल्ट आया है कॉलेज ग्रुप में, आपने तो वो ग्रुप ज्वाइन करने की जहमत भी नहीं की हुई है ना। अब हफ्सा की सही मायनों में सिटी गुम हुई थी। बाबा, असल में इस बार मैं पढ़ नहीं सकी, वो नज़र झुकाकर बोली थी। क्यों बेटा, इस बार क्या मसरूफियात थी आपकी? बाबा एक्चुअली मुझसे अकेले नहीं पढ़ा जाता, मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रुप स्टडी करूँ, यूँ मुझे पढ़ाई में आसानी रहेगी। और ग्रुप स्टडी के क्या प्रोसेसेस हैं? मेरी दोस्त आयत, मैं चाहती हूँ हम मिलकर टॉपिक डिस्कस करें, कभी वो इधर आ जाए कभी मैं उधर चली जाऊँ। हफ्सा ने बड़ी महारत से बहाना गढ़ा था। आप जो भी करें बेटा, पढ़ाई में नो कम्प्रोमाइज़, उस्मान साहब ने संजीदगी से कहा था। शोर बाबा, आइंदा शिकायत नहीं आएगी। हफ्सा इनके गले में बाहें डालकर प्यार से बोली थी। ओके मेरी ज़िंदगी। उस्मान साहब ने इसका माथा चूम लिया था और हफ्सा के खिलाते हुए कमरे से निकल गई थी। हाँ जी, हुई है सुथरी। हाशिर कमरे के बाहर इसी का वेट कर रहा था। तुम्हारे मुंह में लड्डू खाक का बना हुआ। हफ्सा ने हंसकर जुमला मुकम्मल किया था। क्या मतलब? नहीं, हाशिर ने हैरत से पूछा। नहीं, हफ्सा ने गर्दन अकड़ा कर कहा था। अल्लाह पूछे आपको उस्मान दरानी साहब, बेटे के मामले में फ़िरौन और बेटी के मामले में मूसा, वाह जी वाह। हाशिर को शायद सदमा पहुंचा था।
کیا اول فول بک رہے ہو؟ مجھے اپنے دوست کے گھر جانا ہے، لے چلو۔ حفصہ بی بھی معاف رکھیے، اپنے کبوں کبوتروں چیلوں جیسی دوستوں سے مجھے، حاشر کے بچے میری دوست کی انسلٹ نہ کرو، شکر کرو بلیوں اور کتیوں سے نہیں ملایا بھی۔ حاشر نے آنکھیں پھیلا کر کہا تھا، کمینے پن کی آخری انتہا پر ہو تم۔ حفصہ نے اسے کندھے پر مکہ جڑا تھا۔ جانا کس سے گھر ہے؟ آفرین، ملائکہ، رضیہ، جمیلہ، زلیخا، شکیلہ، شبانہ، سریہ، یا اللہ دتی، آئی تھنک اللہ رکھی کے گھر جانا ہے آپ کو۔ حاشر نے عورتوں کے نام کی ایک لسٹ لگا دی تھی۔ ان ساری بھابھیوں میں سے کسی کے گھر نہیں جانا۔ حفصہ نے حساب برابر کیا تھا۔ پھر اللہ خیر کے، کہیں تم نے میرے بہنوئی تو نہیں چوز کر لیا؟ یا اللہ کس غریب کی قسمت پھوٹ گئی ہے، کس کو جان کے لالے پڑنے والے ہیں۔ اف اف، کون کنفرم جنتی ہے جو اتنی بڑی آزمائش میں پڑنے والا ہے؟ حاشر کو دل سے ہمدردی ہوئی تھی اپنی ہونے والے بہنوئی سے۔ بھونکنے کی آوازیں بہت آ رہی ہیں آج گھر سے، لگتا ہے ہڈیاں نہیں ملی آج کسی کو۔ حفصہ نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، میں تو بس پوچھا ہے کس معصوم کے گھر جا رہی ہیں آپ؟ تمہاری اس پھٹی ہوئی سیلنسر والی بائک والے دوست کے چھوٹے والے چاچو کی اکلوتی والی بیٹی کے گھر۔ حفصہ نے آیت کا پتہ دیا جو اس کے سبجیکٹ پارٹنر تھی۔ او تو سپر ماڈل اینڈ ہیوی بائک رائڈر مائیکل مرتضیٰ کے گھر جا رہی ہو تم؟ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ اس حلیے میں جاؤ گی میرے اتنے سپر ہیرو دوست کے گھر؟ بکواس نہ کرو حاشر، شرافت سے مجھے لے کر چلو، نہیں تو میں محمل کو سب بتا دوں گی کیسے تم اس کی محبت میں مجنوں بنے اس پر گانا لکھ رہے ہو۔ حفصہ نے جان لیوا دھمکی دی تھی۔ اب حاشر کی رنگت پھک ہوئی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ تمہیں کیا لگتا ہے میری ان تیز آنکھوں سے کوئی شے مخفی رہ سکتی ہے؟ حفصہ کے سوال پر مکان کے انداز میں حاشر کا سر نفی میں ہلا تھا۔ بات تو ٹھیک تھی، اس کی نظروں سے کوئی شے بچ تو نہیں سکتی تھی۔ بتاؤ محمل کو۔ محمل اوپر آنا ذرا۔ حفصہ اسے دھمکاتے ہوئے ساتھ میں زور زور سے محمل کو بلانے لگی تھی۔ او میری جان، حفصو ڈارلنگ، میری پرنسس، میرا بچہ کدھر جانا ہے؟ حاشر نے حفصہ کو اپنی طرف کھینچ کے سیڑھیوں سے دور کرتے ہوئے کہا تھا، آیت کے گھر۔ حفصہ نے بڑی ادا سے کہا تھا، حفصہ اس ویر میں تمہیں لے جاتا، پھر باس نے آرڈرز جاری کر دیے ہیں۔ حاشر، محمل اور حفصہ شہیر کو اپنی کوڈ ورڈنگ میں باس کہتے ہیں۔ باس کی ایسی کی تیسی، کیا کہا ہے اب اس 6 فٹ 4 انچ کے چلتے پھرتے زرافہ نما ڈریگن نے؟ رمضان میں کوئی 8 بجے کے بعد گھر سے نہیں نکلے گا۔ حفصو ڈارلنگ، گھڑی پر دیکھو 9:30 ہو رہے ہیں۔ اگر خڑوسوں کا کوئی ایوارڈ شو ہوتا نا تو ہمارے باس ہر سال اول پوزیشن حاصل کرتے اور اپنے والدین کا سر ندامت سے جھکا دیتے۔ حفصہ نے غصے سے کہا تھا، وہی تو یار، اب کیا کیا جائے، ایوارڈ شو ہی نہیں ہے ان جیسوں کے لیے۔ حاشر بالکل لائن پر آ گیا تھا۔ اکثر حفصہ اس کی کوئی دکھتی رگ پکڑ لیتی اور وہ بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا تھا۔ او حاشر، آئیڈیا۔ حفصہ خوشی کے مارے اچھل پڑی تھی۔ بول بے، دیر ہو رہی ہے بے۔ حاشر نے آوارہ لینگویج یوز کی تھی۔ دیکھ بے، ہم تو باس کی وجہ سے نہیں جا سکتے نا بے، تو ایک کام کر بے، تو مائیکل کو فون لگانا بے اور اس کو بول آیت کو لے کر آ جائے بے۔ حفصہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی، ایک دم مست آئیڈیا ہے یار، حاشر نے کہا اور مائیکل کو فون ملانے لگا۔ نہیں حفصہ، اس وقت نہیں آ سکتی یار، اوپر سے تم جانتی ہو ماشاءاللہ سے مائیکل کا رینگنے والا جہاز اور میری اٹکی ہوئی جانیں۔ آیت کو حفصہ نے کال کر کے تیار ہونے کا کہا تھا جب وہ فوراً انکار کر گئی تھی۔ پلیز 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 آیت، پلیز۔ ارے چپ کر پلیز۔ آیت اس کی پلیز پلیز کرنے پر گھبرا کر بولی تھی، دیکھ پلیز۔ حفصہ نے پھر سے کہا تھا، اب تو نے پلیز بولا تو میں نہیں آؤں گی۔ آیت نے تنگ آ کر کہا تھا، اوکے میری جان نہیں بولتی، اب جلدی آ جا، میں بور ہو رہی ہوں، اور ہاں اس رائڈر کی جنت کو بھی ساتھ لے آنا۔ حفصہ نے یاد دلایا تھا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، وہ ساتھ میں ہوگی تو ڈر کم لگے گا۔ آیت نے کہا تھا، اور کیا پتا وہ رومن ریجنس کا سالہ بائک بھی آہستہ چلا لے منگیتر کے لحاظ میں۔ حفصہ نے اندازہ لگایا تھا، مائیکل بھائی کا سالہ مینز مومن بھائی، تم مومن بھائی کو رومن ریجنس کہہ رہی ہو؟ آیت بیگ ہاتھ میں اٹھائے فون لاؤڈ سپیکر پہ کیے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ مقدس بیگم کے کان سے نکلتا مومن اپنے نام پر ٹھٹک کر رکا تھا۔ ہاں نا، شکل دیکھی ہے اس کی تم نے، ایسا لگتا ہے ایک نوالے میں بندہ نکل جائے گا، شیڈیول اور ایگوسٹک قسم کا بنتا ہے، شتر مرغ جیسا لمبا اور الو جیسا بیوقوف۔ حفصہ نان سٹاپ بول رہی تھی جبکہ آیت سیڑھیوں کے بیچوں بیچ پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی، کیونکہ اس نے سامنے کھڑے مومن کو دیکھ لیا تھا جو بغور حفصہ کی باتیں سن رہا تھا۔ او ہیلو محترمہ، سن بھی رہی ہو یا نہیں؟ ایک سلفیورک ایسڈ کی شکل والے کرونا وائرس کو میری طرف سے کہہ دینا، آئندہ کسی کے ہاتھ دعوت پر آئے تو انسانوں کی طرح آنا، شرم تو آئی نہیں اسے؟ شہیر، میرا مطلب کومڈو ڈریگن کے سامنے میری برائی کرتے ہوئے، اور اس منحوس کو کومڈو ڈریگن نے کان فسادن عورت کی طرح ساری باتیں میری امی کے گوشت گزار کر دی۔ کیڑے پڑے اس مومن ارسلان کے، اللہ کرے ایسی بیوی ملے کہ خود دعا کرتا پھرے، یا اللہ میری بیوی کو بیوہ کر دے، اور جسٹ شٹ اپ، اور ایک اور لفظ نہیں، کتنی بکواس کرو گی تم؟ مومن کی برداشت ختم ہو گئی تھی جب اس نے آگے بڑھ کر آیت کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا تھا۔ اپنی حد پار مت کرو لڑکی، آئندہ کے بعد میرا نام بھی مت لینا۔ مومن غصے سے کہتا کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا۔ ویسے بھی حفصہ کی ساری
دیوداسی غائب ہو چکی تھی۔ مومن نے ایک نظر سہمی ہوئی آیت کو دیکھا، پھر موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا۔ آیت اس کے جاتی ملکہ کے کمرے میں پہنچی اور رونی صورت بنا کر اسے ساری بات بتائی۔ حفصہ کی بچی، اس کے تو چل کر پوچھتی ہوں، میرے بھائی کے بارے میں اتنی بری باتیں، بھلا کیا کمی ہے میرے بھائی میں؟ ملکہ کو گہرا صدمہ لگا تھا۔ اس سب کے بعد بھی چلیں گے ہم؟ آیت نے پوچھا۔ اس سب کے بعد ضرور چلیں گے ہم، ملکہ نے کہا، اور آیت کا ہاتھ پکڑ کے بھائی گیراج میں نکل آئی تھی۔ سامنے مائیکل کھڑا آیت کا ویٹ کر رہا تھا۔ آیت کچھوے اور جوں کو مات دے دی ہے تمہاری اسپیڈ نے، آدھے گھنٹے سے ویٹ کر رہا ہوں۔ مائیکل کی بولتی آیت کے ساتھ آتی ملکہ کو دیکھ کر بند ہو گئی تھی۔ ارے آپ بھی جائیں گی جنت؟ مائیکل نے پوچھا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ ملکہ نے پوچھا۔ وائی نوٹ، آئیے آئیے، مائیکل نے انگلی پر بائک کی چابی گھماتے ہوئے کہا تھا۔ اول تو آپ ہمیں گاڑی میں لے جا رہے ہیں، دوم ہم دونوں پیچھے بیٹھیں گے، اور سوم اگر ہمیں نہیں لے جانا تو نہ لے جائیں، ہم خود چلے جائیں گے۔ ملکہ نے صاف ظاہر کر دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بائک پر کسی صورت نہیں جائے گی۔ اوکے ہم گاڑی میں چل لیتے ہیں، وہ مان گیا تھا۔ جنت آپ سے کچھ بات کرنی تھی، گاڑی پاشا اینڈ دورانی ہاؤس کے باہر روکتے ہوئے مائیکل نے کہا تھا۔ فرمائیے، ملکہ نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ آیت بیٹا آپ اندر جائیں، مائیکل نے آیت کو کہا، اور وہ سیدھی سادھی اللہ میاں کی گائے فوراً گاڑی سے اتر گئی تھی۔ ملکہ کو اس کی اتنی سادگی پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ فرمائیے کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ مائیکل نے کہا۔ اگلے ہی پل مائیکل نے گاڑی لاک کرتے ہوئے فل سپیڈ میں گاڑی دوڑائی تھی اور ملکہ کی جان حلق میں آئی تھی۔ وہ اتنی تیز گاڑی چلا رہا تھا کہ ملکہ کو ساری دنیا اپنے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مائیکل پلیز خدا کے لیے گاڑی روک دو پلیز، ملکہ چلائی تھی۔ اور کرونا میری انسلٹ اور باتیں سناؤ مجھے، تمہیں کیا لگا کہ گاڑی میں تمہاری چیخیں نہیں نکلوا سکتا؟ مائیکل نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ آئی ایم سوری پلیز، آئی ایم ریئلی سوری، پلیز روک دو، ملکہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ پہلے کہو آئی لو یو مائیکل، آئی لو یو مائیکل، ملکہ نے بغیر دیر کیے کہا تھا۔ کہو یو آر مائی ہارٹ مائیکل، آئی لو یو سو مچ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ یو آر مائی ہارٹ مائیکل، آئی لو یو سو مچ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ اب ہم آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، اوکے اوکے ڈن، ملکہ کے کہتے ہی مائیکل نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی اور ملکہ بچوں کی طرح بآواز بلند رونے لگی تھی۔ جنت، مائیکل فوراً اتر کے پچھلی سیٹ پر آیا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ، تم بہت برے انسان ہو، تم دیکھ لی میں نے تمہاری محبت بھی اور اصلیت بھی، یہ تھی تمہاری محبت، جان لینا چاہتے ہو میری؟ ملکہ اس کا گریبان پکڑ کر چلائی تھی۔ میں آپ کی جان کیوں لوں گا؟ مائیکل نے اس کے آنسو صاف کرنا چاہے تھے۔ دور ہٹو مجھ سے آوارہ جاہل انسان، تمہیں کیا لگتا ہے میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہیں، تمہارے کمنٹ باکس میں ٹھڑکے جھاڑتی ہیں، یا پھر مجھے وہ 2 کی ماڈل جیسا سمجھ رکھا ہے جو تمہارے ساتھ ایک ریمپ واک کرنے کو مرتی ہیں؟ ملکہ پھٹ پڑی تھی اور مائیکل کچھ بول بھی نہیں سکا تھا۔ یاد رکھنا مائیکل مرتضیٰ، میں کسی صورت میں تمہاری نہیں ہو سکتی کیونکہ تم ایک سیلفش انسان ہو، اپنی انا کی تسکین کے لیے تم دوسروں کی جان بھی لے سکتے ہو۔ ملکہ یہ کہتی گاڑی سے اتر گئی تھی۔ جنت پلیز، آپ کو جتنا چلانا ہے مجھ پر چلا لیں، لیکن پلیز ایسا نہ کریں، اس طرح اکیلے مت جائیں، چاہے تو ہاتھ اٹھا لیں مجھ پر، جیسے چاہیں غصہ نکالیں، لیکن پلیز ایسے نہ جائیں۔ مائیکل نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تم جیسی ہوں کہ تم پر چلاؤں گی، ہاتھ اٹھاؤں گی، اور نہ ہی ڈرپوک ہوں جو اکیلے جانے سے ڈر جاؤں گی۔ میں گھر جا کر بھائی جان کو سب بتا دوں گی، دیکھنا پھر کیسے پل بھر میں سب ختم کرتے ہیں وہ۔ ملکہ نے ساتھی سے جان لیوا دھمکی دی تھی۔ پلیز ملکہ ایسا نہ کرے، آئی ایم سوری، اس نے جنت نہیں کہا تھا۔ مائیکل تم بہت برے ہو، تمہیں معاف کر دوں تاکہ کل پھر یہی کرو؟ جنت معاف کر دیں، پہلی بار معافی مانگ رہا ہوں پلیز۔ ملکہ نے کچھ توقف کے بعد خاموشی سے گاڑی میں بیٹھنے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ باہر کڑکتی سردی اور اوپر سے وہ تھی بھی ڈرپوک، بڑی بن کے گاڑی سے تو نکل آئی تھی، پر مین روڈ پر آوارہ کتوں اور مرتوں کی بھیڑ دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی، اور دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ اس رائڈر کی معافی قبول کر لے گی، اور اب یہی ہوا تھا۔ آیت نے جو بیل پر ہاتھ رکھا تھا تو ہٹانا بھول گئی تھی۔ جہاں بیل کا بٹن لگا ہوا تھا وہاں لون سے تیز لائٹ پڑ رہی تھی، اور آیت بیل پر ہاتھ رکھے تیز روشنی میں بڑی محبت سے اپنے لمبے ناخنوں کا جائزہ لے رہی تھی، اور جنہیں وہ اپنے بچوں کی طرح پالتی تھی۔ وٹ دا ہیل، کون ہے باہر؟ ایک بھاری آواز اور دھڑام کے ساتھ دروازہ کھلا۔ آیت جو بالکل ہی گمسم سے انداز میں دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی، دروازہ کھلنے پر لڑکھڑاتے ہوئے کسی کے چٹانی سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا توازن بگڑتا 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا تھا۔ آیت نے اپنی ہنی ہیزل آنکھوں کو پورا کھولتے ہوئے ان نیلی سرمئی آنکھوں میں دیکھا تھا جو اس پر جمی ہوئی تھی۔ کسی کے گھر آ کر تمیز سے بیل دیتے ہیں؟ شیرین نے اگلے ہی لمحے اسے اپنے سامنے سیدھا کھڑا کیا تھا۔ ہاں، اس نے غائب دماغی سے بس یہی کہا تھا۔ محترمہ کیا ہاں؟ دستک دینے کی تمیز نہیں ہے آپ کو؟ ایک تو رات کے اس وقت کہیں بھی منہ اٹھا کر چلے آنا، پھر دوسروں کی نیند خراب کرنا۔ شیرین نے بے رخی سے کہا۔ اسے کافی دیر سے نیند آ رہی تھی، وہ آج کافی تھکا ہوا تھا۔ نیند تو آئی تھی پر سویا نہیں جا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے 5 منٹ پہلے ہی آنکھ لگی تھی، اور اس کا کمرہ بالکل سامنے والے لاؤنج کے دروازے کے ساتھ تھا، اس لیے بیل اس کے سر پر ہتھوڑے کی مانند لگی تھی۔ تمیز سے جناب، زیادہ ہو رہا ہے۔ آیت نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ او ہیلو، یہ آنکھیں نہ کسی اور کے سامنے گھمانا، مجھے ایٹیٹیوڈ دکھانے کی نیڈ نہیں ہے۔ شہریار حیران ہوا تھا، اس دن کیسے معصوم بنی ہوئی تھی یہ لڑکی۔ سید عمیر صدیقی کی اکلوتی بیٹی ہوں میں، ذرا تمیز سے پیش آئیے گا، نہیں تو میرے ناخن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ آیت نے اپنا ہاتھ سامنے کیا اور شہیر نے اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں سختی سے پکڑ لیا تھا۔ کیا کر لو گے تم؟ شہیر نے پوچھا۔ آیت نے دوسرا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا جسے وہ دوسرے ہاتھ میں پکڑ گیا تھا۔ آیت نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور اگلے ہی پل شہیر نے اسے اپنے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا لیا تھا۔
اب آیت کے صحیح معنوں میں جان نکلی تھی، وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی، آنکھیں خوف سے بھری ہوئی تھی۔ کیا کر سکتی ہو اب تم؟ شہید نے پوچھا تھا۔ چھوڑے مجھے، آیت نے لرزتے ہوئے کہا تھا۔ آئندہ کے بعد سامنے والے کو دیکھ کر زبان چلانا اور رات کے اس وقت اکیلے کسی گھر مت آنا۔ اب فوراً سے پہلے اوپر حفصہ کے پاس پہنچو، باہر نظر آئی نا تو اٹھا کر بیسمنٹ میں لاک مار دوں گا، شہید نے آرام سے اس سے دور ہوتے ہوئے کہا تھا۔ آیت بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی اور شہید کا دل کو ہی ڈوب گیا تھا، پر کہاں وہ خود سے پوچھ رہا تھا جو اب دل پر تھاپڑ اسے وہ تسلیم نہیں کر جواب دل پر تھا لیکن وہ تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ ان شہد رنگ آنکھوں میں آپ کہاں آ رہے ہیں؟ مہلکہ نے اپنے پیچھے مائیکل کو آتے دیکھ کر کہا تھا۔ یہ میرے بھی دوست کا گھر ہے جنت، اس نے بتایا۔ اوہ صحیح۔ مہلکہ نے آگے بڑھ کر دستک دی، اس بار دروازہ ہاشم نے کھولا تھا۔ اوہ تو کچرے والے نے آج اپنی اسسٹنٹ کو بھیجا ہے، لگتا ہے بیچارہ بیمار ہو گیا ہے۔ روزوں میں تم لوگوں میں کچرا لے کر آتا ہوں۔ ہاشم کسے بخشنے والا تھا مسٹر آپ؟ اس سے پہلے کہ مہلکہ کچھ کہتی مائیکل نے آگے بڑھ کر ہاشم کے کمر میں ایک گھونسا رسید کیا تھا۔ کمینے، بھابھی ہے تیری، ہاشم کرا کے رہ گیا تھا۔ تو کیا تو کچرے والے سے کم ہے؟ ہاشم نے جواباً تھپڑ رسید کر کے کہا تھا۔ جنت آپ اوپر جائیں۔ مائیکل نے مہلکہ کی طرف دیکھا جو انہیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جی جنت بھابھی آپ جائیے، آپ کے بندے کو دوزخ پہنچانے کی ذمہ داری میری۔ اور تو کیوں جنت بول رہا ہے؟ مہلکہ بھابھی بول، مائیکل نے اسے ٹوکا تھا۔ وٹ ایور بھابھی، آپ اوپر جائیں، ویسے بھی ایک عدد آپ کی دوست نے اوپر صف ماتم بچھا رکھا ہے۔ ہاشم نے کہا۔ کیا ہوا؟ مہلکہ ایک دم پریشان ہوئی تھی۔ وہ جو ایک ہے نا تلاوت، وہ رو رہی ہے۔ تلاوت؟ مہلکہ نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا تھا۔ جی جنت، یہ منحوس آیت کی بات کر رہا ہے، آپ جا کر دیکھیں، مائیکل نے کہا اور مہلکہ سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آتے ہی لاؤنج آتا تھا، وہاں اس کی تینوں سہیلیاں سر جوڑے بیٹھی تھی۔ لو آ گئی لیلا ہیر انارکلی کی روح، محمل نے مہلکہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ آیت کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ مہلکہ اسے اگنور کرتی آیت کی جانب بڑھی جو حفصہ سے لپٹی رو رہی تھی۔ حفصہ نے شیر اور آیت کی ملاقات اور شیر کی حرکت مہلکہ کے گوش گزار کی تھی۔ فار گاڈ سیک آیت، ایسے رو رہی ہو جیسے شیر بھائی نے تم سے رخصتی کی بات کر لی ہو۔ ارے سمجھایا ہی تو ہے۔ محمل نے گہری سانس لی۔ میری ہی بات ہے، میری ہی غلطی ہے، مجھے تمہیں اکیلے نہیں بھیجنا چاہیے تھا، رات کے اس وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ مہلکہ نے پریشان ہوتے ہوئے آیت کو اپنے گلے لگا کر تھپکا تھا۔ کیا مطلب مہلکہ؟ تمہیں میرے بھائی پر شک ہے، ان کی نیت پر شک کر رہی ہو؟ محمل کو تب چڑھی تھی۔ میں نے ایسا نہیں کہا، مہلکہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مطلب تو یہی تھا نا؟ محمل خفا ہوئی تھی۔ دیکھو محمل، فضول اندازے نہ لگاؤ، پہلے ہی آیت سہم گئی ہے اور تم سچویشن کو نہ بگاڑو، مہلکہ نے کہا تھا۔ چپ کر جاؤ دونوں، چپڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت محترمہ، اب اگر رونے دھونے والا مشغلہ ختم ہو گیا ہو تو اٹھ جاؤ۔ حفصہ نے آیت کا سر مہلکہ کے گود سے نکالا تھا۔ کیا ہے حفصہ؟ آیت نے منہ ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ آنسو تو ایک نہیں نکل رہا اور رو ایسے رہی ہے جیسے قیامت آ گئی ہو، حفصہ نے کہا تھا۔ رو کون رہا ہے؟ آیت نے منہ کے آگے سے ہاتھ ہٹائے اور ان تینوں کے حواس کھو گئے تھے۔ اس کا چہرہ بالکل خوش تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کمینی عورت، یہ کیا ڈرامہ تھا؟ محمل نے اس کی کمر میں کس کے ایک مکہ لگایا تھا۔ کون سا ڈرامہ؟ اس نے معصوم بنتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سب کیا تھا آیت؟ حفصہ نے آستینیں چڑھا کر پوچھا تھا۔ حفصہ تمہارا کزن کتنا ہینڈسم ہے یار، میں تو اب تک شرما کر ادموئی ہوئی جا رہی ہوں، یہ کہہ کر پھر آیت نے منہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ مہلکہ، حفصہ اور محمل کے بیچ نظروں کا تبادلہ ہوا تھا اور اگلے ہی پل وہ تینوں آیت پر برس پڑی تھی۔ تکیے اٹھا کر تینوں نے اسے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ پورے گھر میں چیخ و پکار بلند ہو گئی تھی۔ غضب خدا کا، کیا ہو گیا؟ افشا بیگم اور عثمان صاحب ہڑبڑا کر کمرے سے نکلے تھے۔ مائیکل اور ہاشم کے ساتھ ساتھ نیچے سے پاشا صاحب، مسز پاشا بھی آ گئے تھے۔ حفصہ، محمل، اسٹاپ اٹ، یاسمین بیگم نے بلند آواز میں کہا تھا اور وہ چاروں اپنی اپنی جگہ رک گئی تھیں۔ منظر کچھ ایسا تھا کہ ایک صوفے پر محمل پڑی ہوئی تھی، اس کے پیروں کے پاس مہلکہ بیٹھی ہوئی تھی اور آیت صوفے کی ایک طرف پڑی تھی اور حفصہ زمین پر گھٹنوں کا بل بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اباد پاشا بلند آواز میں بولے تھے۔ بابا وہ ہم نہ، محمل نے کوئی بہانہ گھڑنا چاہا تھا پر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ ایکچولی ماموں جان چھپلی نکلی ہے آیت کے بیگ سے، ہے نا آیت؟ حفصہ نے بہانہ بنا لیا تھا۔ ایک چھپلی کے آنے پر اس قدر بویلا مچا لیا ہے تم سب نے، ذرا ہوش ہے تم لوگوں کو؟ یاسمین بیگم کا پارا ہی ہو گیا تھا، محمل کی تو سٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ یاسمین بیگم چھوڑے بچے ہیں، بچوں اب شور نہ کرنا۔ اباد پاشا بھی عثمان دورانی کی طرح نرم مزاج انسان تھے۔ محمل تم تو صبر کرو، تمہیں تو میں بتاتی ہوں، یاسمین بیگم نے غصے سے کہا تھا۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو خاموش ہو جاؤ، یاسمین بیگم غصے سے بولی تھی۔ میرا ترا نکل گیا تھا، قسم خدا کی مجھے لگا حفصہ نے چھت گرا دی ہے یا ہاشم نے گھر کو آگ لگا دیا۔ ہائے اللہ، افشا بیگم کو بھی ابھی بھی چکر آ رہے تھے۔ امی آپ تو مجھ پر اور ہاشم پر ہی شک کرتی رہنا، غلطی بھلے کموڈو ڈریگن اور چپلی کی ہی کیوں نہ ہو، حفصہ نے منہ بنایا تھا۔ اچھا بچوں، اب ہلا گلا نہ کرنا، تمیز سے بیٹھو سب۔ عثمان صاحب نے بات سمیٹی اور سب نے اپنی اپنی راہ لی۔ محمل، مہلکہ اور آیت کو صحیح معنوں میں چکر تب آئے تھے جب انہوں نے گرل سے ٹیک لگا کھڑے مومن اور شہیر کو دیکھا تھا۔ مومن کو مقدس بیگم نے آیت اور مہلکہ کو پک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ انہیں لگا تھا مائیکل ان دونوں کو بائک پر لے گیا ہے، اور اوپر سے یہ تینوں کسی کو بتا کر بھی نہیں آئے تھے۔ اتفاقاً ہی مقدس بیگم نے مومن کو دورانی صاحب کا گھر پتہ کرنے کو کہا تھا۔ وہ بھی دروازے پر پہنچا کر شہیر سے ملا ہی تھا جب اوپر طوفان آ گیا تو سب اوپر بھاگے تھے۔ اب چاروں لڑکے کھڑے ان چاروں لڑکیوں کو گھور رہے تھے۔ چھپلی بعد میں آئی اور یہ تلاوت صاحبہ پہلے
دوڑ رہی تھی تو کیا چپلی انفارم کر کے آئی تھی؟ حاشی نے محمل سے سوال کیا تھا۔ بڑی مہذب چپلیاں ہیں، بتا کر آتی ہیں، اور وہ بھی بیگس میں، مائیکل نے کہا تھا۔ سالوں سال بیگ کو نہ کھولو تو چپلیاں کے زہریلے ناک بھی نکلیں گے بیگوں سے، حاشی نے تانا مارا تھا۔ چپلی نکلی نہیں ہے، چپلی یہ محترمہ خود ہے، حفصہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ باقی تینوں کے تو لب ہی سل گئے تھے۔ حفصہ، آئندہ کے بعد تم نے اگر کسی کا الٹا سیدھا نام لیا نا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، شہیر نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، حفصہ بڑبڑائی تھی۔ شہیر کو آیت کا نام بگاڑنے پر غصہ آیا تھا، یا نام بگاڑنے پر حفصہ نہیں سمجھی تھی۔ مہلکہ اور آیت فوراً سے پہلے گاڑی میں جا کر بیٹھو، مومن نے آرڈر جاری کیا تھا، اور مہلکہ اور آیت فوراً سے پہلے اٹھی تھی اور سیڑھیوں کی جانب لپکی تھی۔ جاتے وقت آیت کا شدت سے مڑ کر دیکھنے کو دل کیا تھا۔ دل کی پکار پر لبیک کہتے وہ پلٹی تھی اور اس کا وجود پتھرا گیا تھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آیت نے بمشکل آنکھیں بند کی اور بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ شہیر، کوشش کرو یہ لڑکی میری بہن سے نہ ملے، میں نہیں چاہتا میرے گھر کی لڑکیاں اتنی زبان دراز ہو جائیں۔ چلو مائیکل، مومن حفصہ کی طرف اشارہ کرتے مائیکل کو لے کر وہاں سے جا چکا تھا۔ محمل، نیچے چلو۔ حفصہ، پلیز کہیں رہنے دو میری عزت، شہیر غصے سے کہتا چلا گیا تھا۔ محمل نے ایک نظر حاشر اور حفصہ پر ڈالی اور سیڑھیاں اتر کی۔ بہت بڑا بغارت انسان ہے یہ مومن، اور یہ باس، اس کو ڈریگن باس کا حساب تو قیامت والے دن الگ سے ہوگا، حفصہ نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ بے شک، حاشر نے اس کے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ارے چھوٹے پاشا، باہر ایک خاتون آئی ہے تم سے ملنے، ببلو چاچا نے آ کے اطلاع دی تھی۔ ببلو چاچا، ایک عورت کے لیے خاتون استعمال ہوتا ہے، خواتین نہیں، شہیر نے فائل سے سر اٹھاتے ہوئے تصحیح کی تھی۔ ارے وہی ببلی چاچا نے پان چباتے ہوئے کہا تھا۔ بھیج دیں، شہیر نے کہا اور دوبارہ فائل پر جھک گیا تھا۔ میں آئی کم ان؟ بہت آہستہ سی آواز میں کسی نے اجازت مانگی تھی۔ شہیر نے سر اٹھا کر دیکھا اور ٹھٹک گیا تھا۔ آپ؟ شہیر نے فائل بند کی۔ آئیے بیٹھیے۔ لائٹ گرین کلر کی قمیص شلوار میں ملبوس، سر پر سیاہ سکارف لیے وہ آیت تھی۔ جی، وہ مومن بھائی نے بھیجا ہے، آیت نے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو آرڈر لکھوانا ہے؟ شہیر نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جی، وہ چاہتے ہیں کہ آرڈر میں پلیس کروں، آیت نے کہا۔ ایونٹ کیا ہے آپ کا؟ برتھ ڈے ہے کیا؟ شہیر نے پوچھا۔ جی، آیت کی جی پر شہیر نے سکون کا سانس لیا تھا، ورنہ اسے کچھ اور ہی خدشہ لاحق ہوا تھا۔ اسے مومن بتا چکا تھا کہ اس کی والدہ اسے شادی کے لیے فورس کر رہی ہیں، اور اب وہ انہیں مزید ٹال نہیں سکتا تھا۔ مجھے آپ کے مینیو کے بارے میں اتنا خاص پتہ نہیں ہے، تو آپ کو جو ٹھیک لگے آپ کر دیں۔ آیت اسے دیکھ کر خواہ یہ نروس ہو رہی تھی، اس لیے جان چھڑانے کو بولی تھی۔ لیکن مومن نے تو آپ کو بھیجا ہے، سلیکشن تو آپ کو کرنی ہوگی۔ شہیر شاید اس کی چوائس جاننا چاہ رہا تھا۔ مومن بھائی کو تو ایسے ہی تائی امی نے فون کر دیا، اور تائی امی نے ہی برتھ ڈے ایونٹ آرگنائز کیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ سب۔ آیت کو واقعی ایونٹس میں دلچسپی نہیں تھی۔ آپ نہیں چاہتی آپ کا برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو؟ نہیں، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں تائی امی میری ذمہ داریاں مومن بھائی کے ذمہ ڈال دیتی ہیں، اور مجھے ان کے سامنے ایمبیرس ہونا پڑتا ہے۔ آیت ناخنوں سے ٹیبل کے کنارے کو کھرچتے ہوئے بول رہی تھی۔ شہیر اس سے بمشکل نظر ہٹائے ہوئے تھا۔ شرم کر شہیر، تیرا روزہ ہے۔ شہیر نے اپنے اندر کے شہیر کو ڈپٹا تھا۔ آپ کی تائی امی بہت محبت کرتی ہیں آپ سے، اس لیے وہ یہی سب کرتی ہیں۔ محبت؟ پتہ نہیں، پر وہ کچھ اور چاہتی ہیں۔ آیت ایسی تھی، سب کے آگے سب بول دیتی، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا بات کس کے سامنے کرنی ہے۔ کیا چاہتی ہیں؟ شہیر نہ جانے کیوں اسے کرید رہا تھا۔ وہ چاہتی ہیں میری اور مومن بھائی کی شادی ہو جائے، آیت نے بے ساختہ کہہ دیا، اور پھر اپنی حماقت پر شرمندہ ہو کر سر جھکا گئی تھی۔ آپ جا کر آرڈر دے دیں، لیفٹ ہینڈ پر مینیجر صاحب کا آفس ہے، شہیر کے کہتے ہی آیت اٹھ کر چلے گئی تھی۔ او گاڈ! شہیر نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے سانس لی تھی۔ شہیر، کہیں تمہیں اس لڑکی سے پیار ویار تو نہیں ہو گیا؟ اس نے خود سے پوچھا تھا۔ اور نہیں، اور چونٹی جیسی لڑکی کہاں، اور شہیر پاشا کہاں؟ اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ لیکن وہ لڑکی بھی تو تمہیں پسند کرتی ہے، اسی لیے تمہیں اس نے یہ سب بتایا، اندر کا شہیر پھر سے بول رہا تھا۔ میرے سامنے اگر وہ چوٹی جیسی لڑکی تڑپ کر مر بھی جائے نا، تب بھی اسے منہ نہ لگا، اور تم کہہ رہے ہو مجھے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اپنے اندر کے شہیر کو غصہ کر رہا تھا، اور اس کی آواز دبانا چاہتا تھا، پر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اب اس کے اندر کا شہیر سر چڑھ کر بولنے والا ہے۔ آیت، میں کسی صورت میں نہیں آؤں گی تمہاری برتھ ڈے پارٹی پر، مجھے شوق نہیں ہے تمہاری اس ہونک قسم کی کزن کو دیدار کرنے کا۔ حفصہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسے آیت نے کال کر کے ابھی بتایا تھا کہ پرسوں آیت کا برتھ ڈے ہے۔ یار تم میرے روم میں ہی رہنا، ہم چاروں روم سے نکلیں گے ہی نہیں۔ سمپل، جب تم لوگوں نے آرڈر اس باس ڈریگن کے ریسٹورنٹ سے پلیس کروا ہی لیا تھا تو ایونٹ بھی وہیں رکھ لیتے، مسئلہ کیا تھا؟ حفصہ، یار سب کچھ تائی امی نے کیا، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ تمہاری تائی امی سدا کی کنجوس عورت ہیں، انہیں کہو ایونٹ ریسٹورنٹ پہ ہی رکھ لیں، وہ ڈریگن ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ دے دے گا کیونکہ برتھ ڈے اس کی فین گرل کی ہے۔ حفصہ کا اشارہ آیت کی طرف تھا۔ کم آن حفصہ، میں اس کی کوئی فین وین نہیں ہوں۔ اچھا جی محترمہ، اس دن تو شیر پاشا کے نام پر چہرہ بلش کر رہا تھا، اور آج فین بھی نہیں مان رہی خود کو۔ وہ تو بس ایسے ہی۔ آیت کے چہرے پہ پھر سے گلال بکھرا تھا، وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اپنے چہرے کو دیکھ کر رخ موڑ گئی۔ یار کچھ کرو نا، ایونٹ کہیں باہر رکھوا لو یا مومن کو نہ انوائٹ کرو، حفصہ نے کہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، شرافت سے آ جانا، اب زیادہ مت بنو، آیت نے کال کٹ کر دی تھی۔ اللہ پوچھے اس مومن کو، حفصہ نے غصے سے دانت پیسے۔
حاشر حاشر اوے حاشر، محمل نے اسے کمرے میں داخل ہوتے ہی صدائیں لگانا شروع کر دی تھی۔ ہاں محمل بولو۔ حاشر اونچی آواز میں چلایا۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا، لیکن محمل کو نظر ہی نہیں آیا تھا شاید۔ آرام سے بولو جنگلی، محمل نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ بول بے کیا کام ہے، دماغ نہیں شارٹ کر روزہ ہے میرا۔ حاشر نے خواہ محمل کو تپانے کے لیے کہا تھا۔ یہ جاہلوں کی طرح بے بے نہ کیا کرو، جنگلی پن کا کوئی مظاہرہ چھوڑ دو۔ کیا کروں محمل بیبی، آپ کی صحبت کا اثر ہے۔ میری صحبت؟ میں تو تمہیں اپنے آس پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتی اور تم میری صحبت کی بات کر رہے ہو۔ وائرس دور سے بھی پھیل جاتا ہے بیبی۔ حاشر نے طنزیہ مسکراہٹ اچھالی تھی۔ او میلا بیبی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کو یہ وائرس پیدائشی، اور آپ کی پیدائش کے وقت میرا تو نام و نشان تک نہیں تھا، محمل نے دانت ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ او بیبی ڈول، آپ تو کل پیدا ہوئی ہیں نا بیبی، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ایک ریپٹ پڑے گا اور اپنا گٹار کی طرح بج اٹھو گے۔ او بیبی، آپ نے کبھی اپنے اس مرغی کے پنجے جیسے ہاتھ غور سے دیکھا ہے؟ حاشر نے ہنس کر کہا تھا۔ بیبی، یہ مرغی کا پنجہ آپ ایک گدھے جیسے منہ کے لیے کافی ہوگا، ڈونٹ وری۔ بیبی، مجھے گدھا بول رہی ہو یعنی آپ گدھی ہو؟ حاشر نے ہنس کر پوچھا تھا۔ بیبی، میں ایک کتا پال لوں گی پر آپ کی طرح خوش فہمی نہیں پالوں گی کبھی۔ او بیبی، آپ کتا پال لینا، میں آپ کو پال لوں گا۔ حاشر یہ کہتے ہی کہکا لگا کر ہنسا۔ محمل نے اگلے ہی لمحے بیڈ سے کشنز اٹھا کر اسے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ پورے کمرے میں حاشر آ گئی اور محمل اس کے پیچھے تکیہ لیے بھاگ رہی تھی۔ تمہیں تو آج میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، اور سیریسلی؟ حاشر نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر محمل کے منہ پر پانی پھینکا تھا۔ حاشر! محمل کی چیخ اور حاشر کا کہکا بلند ہوا تھا۔ تمہیں کس نے دعوت دی تھی میرے کمرے میں آنے کی؟ حاشر دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ یہ لو، محمل نے واش روم کی چپل اٹھا کر اس کی طرف اچھالی تھی جو اسے کمر پر جا کر تھپ سے لگی تھی۔ اب ہنسنے کی باری محمل کی تھی۔ رپلائی، حاشر نے کہتے ہوئے چپل اس کی جانب اچھالی پر وہ آگے سے ہٹ گئی۔ چپل جا کے دیوار پہ لگے شیلف پر لگ گئی تھی اور دھڑام کی آواز کے ساتھ حاشر کا گٹار زمین بوس ہوا تھا۔ شٹ واؤ! پہلے حاشر اور پھر محمل کی آواز آئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے کمرے میں اسے ہی توڑنے آئی تھی کیونکہ رات بھر میں اس کے شور کی وجہ سے سو نہیں پائی، اب میں جا کر سکون سے سوؤں گی۔ محمل یہ کہتی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ نہ ٹھیک ہوا نا، تم تو بجنے کے لیے تیار رہنا، حاشر غصے سے چلایا تھا، جس پر محمل کہکا بلند کرتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ جاہل لڑکی! اسے کہکے نے جلتے پر تیل کا کام کیا تھا۔ حاشر گٹار کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تلاش کرتے ہوئے دھاڑا تھا۔ ارے میں آئی ایم تو شاکڈ رہ گئی کہ بھابھی بیگم نے یو کی برتھ ڈے کی آرگنائزیشن کی ہے۔ عائشہ بیگم آیت کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی کے ساتھ بول رہی تھی۔ امی آپ منع کر دینا، تائی امی کو کیا ضرورت ہے برتھ ڈے میں یہ سب کرنے کی؟ آیت کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا یہ فنکشن اٹینڈ کرنے کا۔ ارے مینٹل گرل، بھابھی چاہتے ہیں کہ تم ان کی ڈاٹر ان لا بن جاؤ، اس میں پرابلم کیا ہے؟ وہ سامنے بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ امی مجھے اب ان فضول کاموں میں نہیں پڑنا پلیز، آیت نے منع کر دیا تھا۔ بکواس کی نا تو ٹنگ نیک میں سے نکال دوں گی، بھلا اتنے اچھے پرپوز پر روز روز تھوڑی آتے ہیں۔ امی پرپوز نہیں، اور مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس پرپوزل میں، آیت نے انکار کر دیا تھا۔ سلیپ لگے گا نا منہ پر تو برین پر آ جائے گا پاگل۔ امی میں نے نہیں کرنی شادی، پلیز نہ کریں نا، آیت نے ضدی لہجے میں کہا تھا۔ آیت میں نے نا سلیپر اتار کے تیرا منہ لال کر دینا ہے، امی میں خود مومن بھائی سے بات کر لوں گی، آیت یہ کہتی وہاں سے چلے گئی تھی۔ اف گاڈ سیک کے پناہ، آج کل ینگ جنریشن سے تو اللہ بچائے۔